بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, گڈ مارننگ اینڈ ویلکم ٹو مارننگ ایٹ ہوم. ایک ہوپ فلی آپ لوگوں کے لیے بھی اور میرے لیے بھی پازیٹیو صبح کے ساتھ چکن کاظم آپ کے سامنے حاضر ہے. ویورز, آج کا دن ایک بڑا اہم دن ہے. آج دنیا بھر میں پاکستان سمیت ورلڈ فائر فائٹر ڈے منایا جا رہا ہے. اب فائر فائٹرز جو ہیں ہمارے ملک میں ایک بہت بڑا رول, ایک بہت بڑا کردار ادا کرتے ہیں. انفارچونیٹلی پاکستان میں جتنی آگ لگنے کی یا گھر کے اندر فائر لگ جانے کی اور جنگلات وغیرہ میں آگ لگنے کے واقعات ہوتے ہیں, یا ایون آس پاس کے ہمارے گھروں کی نیبرہڈز میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی سگریٹ پی کے سگریٹ پھینک دیتا ہے, وہاں پہ بہت زیادہ ڈرائی گھاس وغیرہ ہوتی ہے, وہاں پہ آگ لگ جاتی ہے اور پھر وہ آگ پوری پھیل جاتی ہے. پچھلے دنوں میں ایک جگہ سے گزر رہی تھی, ایریا کا نام نہیں لینا چاہوں گی, وہاں پہ گاڑی میں پاس کری تو میں نے دیکھا کہ پورے کے پورے پلاٹ کے اندر آگ لگی ہوئی تھی اور فائر فائٹر کی جو کار ہوتی ہے وہ وہاں پہ کھڑی ہوئی تھی. اور وہ میں کافی جو ان کی ہوتی ہے وہ کیا بلاتے ہیں ہم اس کو, فائر فائٹر کی جو کار ہوتی ہے, مجھے نام کیوں بھول رہا ہے اس کو, ہم کیا بلاتے ہیں, فائر انجن یاد آ گیا. دیکھیں نا ویورز, مجھے یاد آ جاتی ہے چیزیں. اچھا, جو فائر انجن تھا وہ کھڑا ہوا تھا اور اس کو آگ بجھا رہے تھے. تو خیر گاڑی روکی, وہاں پہ ایک بھائی کھڑے ہوئے تھے. میں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا پتہ نہیں آپ ہی کیا ہوا کیا نہیں ہوا, کسی نے کوئی چیز پھینکی ہے یا یہاں پہ جلائی ہے, ساری کی ساری جگہ ڈرائی تھی تو پورے کے پورے پلاٹ میں جو ہے وہ آگ لگ گئی. اب دیکھیں ویورز, اس قسم کی چیزوں میں کون ہے جو ہمیں بچاتا ہے؟ فائر انجن لے کے فوراً فائر فائٹرز پہنچتے ہیں اور اپنی جان کو ڈینجر میں ڈال کے آپ کو اور مجھے سیو کرتے ہیں. دیکھیں چلیں, کھلے پلاٹ میں تو ایسے معاملات نہیں ہوتے, اللہ کا شکر ہے, لیکن اگر وہ آگ پھیل جائے تو پھر ارد گرد کے گھروں میں اور ڈیفرنٹ ایریاز میں بھی آگ لگ سکتی ہے. اگر جان کا نقصان نہ بھی ہو تو دیکھیں مال کا نقصان تو ہوتا ہی ہے. اور ہم لوگ اگر سینسیبل انداز میں آگے نہیں بڑھیں گے تو اور کون بڑھے گا؟ تو آج تھوڑا سا فائر سیفٹی کے پوائنٹ آف ویو سے ویورز میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی. سب سے بڑی اور سب سے امپورٹنٹ چیز, جب ہم لوگ گھر بناتے ہیں یا کسی نئے گھر میں شفٹ ہوتے ہیں, چاہے کرائے کا بھی ہو, ضرور وہاں کی جو الیکٹریکل وائرنگ ہے, جو بجلی کا سلسلہ ہے, اندر وائرنگ شائرنگ ہوتی ہے ساری, اس کے اوپر ضرور سوال جواب کریں اور چیک کریں کہ وہاں پہ کوئی پرابلم تو نہیں ہے. کبھی کبھی بجلی کی شارٹ سرکٹنگ کی وجہ سے بڑی میجر فائرز لگ جاتی ہیں. اب گھر کے اندر ہی دوسری چیز جو ایک بڑی پرابلم ہے, یہ جو گیس کے سلنڈرز لوگ جلاتے ہیں, گیس کا پریشر نہیں آ رہا ہوتا, سلنڈر لگا لیتے ہیں, پھر وہ سلنڈر جلا رہتا ہے. بہت سے ایسے کیسز ہوتے ہیں کہ سلنڈر پھٹ گیا. اچھا, جن لوگوں نے جنریٹر لگائے ہوئے ہیں ان کے جنریٹرز کو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایشو ہوتا ہے, آگ لگ جاتی ہے. پوری بلڈنگز, آئی تھنک لاہور میں ایک بہت بڑی بلڈنگ تھی جہاں پہ کپڑا وغیرہ بہت خریدا جاتا تھا, وہاں پہ کوئی الیکٹریکل فائر ہوئی تھی یا جنریٹر جو ہے ان کو اس کے اندر شارٹ سرکٹنگ ہوئی تھی اور پوری کی پوری بلڈنگ جل گئی تھی. اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ رات کا وقت تھا تو اس وجہ سے جانی نقصان نہیں ہوا. لیکن دیکھیں ویورز, احتیاط ہم سارے کر سکتے ہیں, اور جب ہم احتیاط نہیں کرتے اور مسئلہ خراب ہوتا ہے تو پھر ہمارے یہ فائر فائٹرز جن کو آج ہم خراج تحسین پیش کر رہے ہیں, یہ ہمارے بھائی ہماری جان بچاتے ہیں اور ہمارے مال کو جتنا بچا سکتے ہیں بچاتے ہیں. آپ دیکھیں ایسی سچویشنز ہوتی ہے کہ جلتی ہوئی بلڈنگز کے اندر یہ لوگ, آپ کا کتنا کو فائر فائٹر کا سوٹ آپ کو کتنا کو سیکیور رکھ سکتا ہے؟ اپنے آپ کو پرابلم میں, مشکل میں, تکلیف میں ڈال کے, اپنی جان کو رسک کر کے یہ لوگ جلتی ہوئی بلڈنگز کے اندر, جلتے ہوئے گھروں کے اندر جاتے ہیں اور لوگوں کی جان بچاتے ہیں. صرف لوگوں کی نہیں, اگر کوئی جانور بھی اندر ہوتے ہیں تو وہ ان کو بھی سیو کرتے ہیں. سو آج ہم ان بہت ہی پیارے بھائیوں کو, ان لوگوں کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں جو ہمارے لیے اپنی جان کو ایٹ رسک کرتے ہیں. لیکن ویورز, اس کے ساتھ ہمیں اپنی رسپانسبلٹیز کو بھی یاد رکھنا ہے. بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں جس سے ہم اپنے آپ کو سیو کر سکتے ہیں, سیکیور کر سکتے ہیں. اب آج کل ایلیٹ کلاس میں بہت سب کو شوق ہے کہ موم بتیاں, مہنگی کینڈلز خریدتے ہیں اور ان کو اپنے بیڈ رومز میں اور گھروں کے اندر جلاتے ہیں. کیا آپ کو پتہ ہے کہ کینڈلز کی وجہ سے, موم بتیاں جلانے کی وجہ سے کتنی زیادہ فائر ہیزرڈ کے پرابلمز کریٹ ہوتے ہیں, اور کتنے لوگ جو ہیں وہ اس کی وجہ سے اپنے گھر جلا چکے ہیں, کمرے ڈسٹروائے کر چکے ہیں. ہمارے جاننے والوں میں بیڈ روم میں خاتون جو ہیں وہ انہوں نے کینڈلز وغیرہ لگائیں کیونکہ اچھی خوشبو والی کینڈل تھی. اچھا, وہ کینڈل لگائی سائڈ ٹیبل کے اوپر, سائڈ ٹیبل کے ساتھ وہ پردے تھے, اور خاتون جو ہے وہ سو گئیں, ہسبینڈ وائف دونوں سو گئے.
آنکھ کھلی ہسبینڈ کی کیونکہ دھواں بہت زیادہ تھا, پتہ چلا کہ اس موم بتی کو وہ جو فلیم ہے وہ ذرا زیادہ اونچی ہوئی, وہ پردے کا تھا, پردہ شاید سنتھیٹک تھا, اس کو آگ لگی, وہ پورے پردے, سائڈ ٹیبل اور وہ پوری دیوار, اور وہ آگ پھیل رہی تھی. وہ تو شکر ہے کہ وہ بھائی جو ہے ان کی آنکھ کھل گئی, وہ اٹھے, وائف کو اٹھایا, بچوں شچوں کو اٹھا کے باہر نکلے اور پھر آگ بجھانے کی کوشش کی. اور کس نے سیو کیا؟ فائر فائٹرز نے سیو کیا نا, کیونکہ ہم لوگ بہت غلطیاں بھی کر جاتے ہیں. جب آگ لگ رہی ہوتی ہے تو لوگ جو ہیں وہ ڈیفرنٹ چیزیں کرنا شروع کر دیتے ہیں, اس کو ہوا دینا شروع کر دیتے ہیں کہ کسی طرح وہ بجھ جائے, وہ اور آگ بھڑکنا شروع ہو جاتی ہے. سو پلیز جو چیزیں ڈینجرس ہیں, بھئی چلے اگر آپ نے موم بتی جلانی بھی ہے تو کسی ایسی جگہ پہ جلائے, جیسے کہ یہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں, میں بیٹھی ہوں, میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں. اب اگر آپ, یہ ٹیبل ہے, اس ٹیبل کے اوپر اگر آپ کینڈل رکھتے ہیں, تھوڑے سے فاصلے پہ یہ ٹیبل ہو, تو پھر آگ کہیں لگنے کا ڈینجر نہیں ہوتا. لیکن اگر میں فار ایگزامپل یہاں پہ ایک کینڈل جلاتی ہوں تو سوچنے کی بات ہے, یہ سارا جو مٹیریل ہے اس کو آگ لگ سکتی ہے. ذرا سا فلیم, ذرا سی کینڈل جو ہے وہ زیادہ اونچی بھڑکی تو اس پورے کو آگ لگ جائے گی, اور اس کو اگر آگ لگی تو پوری چیز کو آگ لگ جائے گی. تو اسی طریقے سے لاجکلی سوچنا چاہیے کہ اگر آپ نے زبردستی موم بتیاں, عود شود اس طرح کی چیزیں جلانی ہیں تو پھر کسی ایسی جگہ پہ رکھ کے جلائیں جہاں پہ آپ سیف اور سیکیور ہوں, اور اگر ادھر ادھر ہوئیں, کیونکہ دیکھیں موم بتی جلا کے بندہ اس کو گھورتا تو نہیں رہتا نا, آپ گھومتے ہیں پھرتے ہیں, ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. بہت سے ایسے کیسز بھی ہوئے ہیں کہ ڈنر پارٹیز ہیں یا لوگوں نے اپنے گھر لوگ بلائے ہوئے ہیں تو موم بتیاں جلائی ہوئی ہیں, بون فائر جلائی ہوئی ہیں. یو ہیو ٹو بی سینسیبل. دیکھیں جان ہے تو جہان ہے. ایک خوبصورتی کو دکھانے کے لیے آپ اپنی زندگی کو اور دوسرے کی زندگی کو ایٹ رسک نہیں ڈال سکتے. اور اسپیشلی جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں, دیکھیں سگریٹ نوشی ویسے ہی صحت کے لیے بہت زیادہ ڈینجرس ہے, اوائڈ کرنا چاہیے. اگر اسموکر ہیں تو ایشٹرے میں سگریٹ کو بند کریں. ویسے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ سگریٹ نہ پئیں, لیکن اگر پی رہے ہیں تو کم از کم کسی ایسی جگہ پہ پھینکیں نہ, اور کوئی ایسی چیز نہ کریں. دیکھیں بہت سی احتیاطیں ہیں جو ہمیں کرنی چاہیے, اور اسی سے ریلیٹڈ ہم آگے جا کے انفارمیشن لیں گے. لیکن آئیے بڑھتے ہیں اب کچن کی طرف, کیونکہ یہ بھی ہمارا ایک بہت ضروری ایریا ہے. ہمارے ساتھ پیاری سی اور ہماری لاڈلی سی شیف کنیز فاطمہ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ کیسی ہیں؟ بڑی پیاری لگ رہی ہو آج ماشاء اللہ. اچھا یہ بتائیں کہ آج ہمارا مینیو کیا ہے؟ آج ہم بنا رہے ہیں افغانی کڑھائی. افغانی کڑھائی, جی ویری نائس. لیکن اس سے پہلے دیکھو کچن میں ہم کون سی ایسی چیزیں کر سکتے ہیں جس سے ہم اپنے آپ کو فائر ہیزرڈ سے بچائیں آپ کے خیال سے؟ سب سے پہلے تو آپ کو گیس کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ نے پراپرلی اس کو بند کیا ہے نہیں کیا. اور دوسرا جو ہمارا جو ڈسٹر ہوتا ہے یا جو بھی ہمارے ہاتھ میں ہینڈ کرچیف وغیرہ جو بھی ہوتا ہے, جو رومال وغیرہ جو یوز ہوتا ہے کچن میں, اس کو اسٹوو کے پاس نہیں رکھنا چاہیے. اور چولہا جلا کے جو لوگ کچن میں چلے جاتے ہیں, بالکل دیکھیں آپ جیسے کہ پائے پکانے کے لیے, نہاری پکانے کے لیے آپ کو کافی دیر تک پکانا پڑتا ہے. اگر آپ کھیر وغیرہ بنا رہے ہیں, دودھ کاڑنا ہوتا ہے, ٹائم ساتھ ساتھ دیکھتے رہو, یہ نہیں کہ چھوڑ کے چلے جاؤ. لیکن یہ نہیں کہ چھوڑ کے آپ گھر سے باہر چلے جائیں. بالکل یہ ہو چکا ہے ہمارے جاننے والوں میں. ایکچولی ہمارے ریلیٹیوز میں یہ انسیڈنٹ ہوا تھا کہ پائے پکانے کے لیے ان کے گیس کا کوئی ایشو تھا, کوئی 10-11 ایئرز پرانی بات ہے, اور گیس کا سلنڈر والا جو ان کا چولہے کا سسٹم تھا وہاں پہ کوئی ان کا ایشو تھا, یا ان کی ابھی گیس نہیں کنیکٹ ہوئی تھی, نیا گھر. تو سب نے ان کو کہا کہ آپ کے ہاتھ کے پائے کھانے. انہوں نے پائے چڑھا دیے پکنے کے لیے, اور شاید کئی بچوں کو اسکول لینے کے لیے یا کوئی کام کرنے کے لیے نکل گئیں گھر سے. واپس پہنچے تو فائر انجن کھڑا ہوا تھا اور گھر کو وہ بجھا رہے تھے, کیونکہ کہیں وہ سلنڈر پھٹا ہے. وہ یہی کہتے ہیں کہ سلنڈر سے ریلیٹڈ کوئی ایشو ہوا ہے اور کچن سے آگ شروع ہوئی ہے, اور پورا نیا ان کا مطلب نئے گھر میں شفٹ ہوئے ہیں ابھی. ہاں جب سلنڈر ہو تب تو اور احتیاط کرنی چاہیے. اول تو سلنڈرز پہ نہیں کھانا پکانا چاہیے. اٹس ویری ویری ڈینجرس ویورس, سو بی ویری ویری کیئرفل. ہاں جی ریسیپی کی طرف بڑھتے ہیں. ریسیپی کی طرف آتے ہیں تو سب سے پہلے انگریڈینٹس, جس میں ہے ہمارا چکن 2 کلو, تیل 2 کپ, ادرک لہسن پیسٹ 3 کھانے کے چمچ, ہری مرچ 10 سے 12 عدد, نمک 1 کھانے کا چمچ, کالے مرچ 3 چائے کے چمچ, گرم مسالہ 1.5 چائے کا چمچ, دہی 1 کپ, ہرا دھنیا, ادرک, ہری مرچ گارنشنگ کے لیے. سو یہ بہت سمپل سی ہے. اس میں اس کا جو میتھڈ ہے, سب سے پہلے آئل میں ہم نے چکن کو اچھے سے فرائی کر لینا ہے. جب اس کا کلر چینج ہو جائے گا, لائٹ براؤن ہو جائے گا, اس میں ہم نے ادرک لہسن پیسٹ ڈالنا ہے. ادرک لہسن پیسٹ ڈال کے چکن کی بھنائی کرنی ہے. دین ہم نے جو سارے ٹماٹر ہیں, آپ ٹماٹو پیوری بھی ڈال سکتے ہیں اور ٹماٹر ایسے بھی ڈال سکتے ہیں. جب وہ اچھے سے ٹینڈر ہو جائے, صرف 3 مسالے ڈالنے ہیں اس میں, نمک, کالی مرچ
اور گرم مسالہ. جب بالکل آئل سیپریٹ ہو جائے, کڑھائی بالکل تیار ہو جائے, پھر گارنشنگ کر دینی ہے جو آپ کو پسند ہے, لائک ادرک, ہرا دھنیا اور ہری مرچ وغیرہ, اور سرو کر دینی ہے رائتا اینڈ سیلڈ کے ساتھ. اچھا, اب یہ والی کڑھائی ان لوگوں کے لیے پرفیکٹ ہے جن کو بہت زیادہ مسالے جات نہیں پسند, جن کو ہارٹ برن کا ایشو ہوتا ہے, تو اس قسم کی جن کو کڑھائی کھانے کا شوق ہے لیکن وہ بہت زیادہ مسالہ جات نہیں کھا سکتے, تو یہ والی جو افغانی کڑھائی ہے یہ بڑی کلاسک اور بڑی ہی اچھی ریسیپی ہے. بالکل, اور بہت ٹائم کنزیومنگ بھی نہیں ہے. آپ یہ دمبے کے ساتھ بنا لیں, آپ یہ چکن کے ساتھ بنا لیں, بیف کے ساتھ بنا لیں, آپ کی چوائس. ایسے ہی ہے, گرم مسالہ اگر اسکپ کر دیں تو وہ شنواری بن جائے گی. وہ شنواری بن جائے گی, بالکل. سو ڈیفینیٹلی ہم بھی اب ٹرائی کریں گے آگے جا کے جب تیار ہوگا. ویسے تو آپ کے ہاتھ میں کافی مزہ ہے, تو آئی ایم شیور کہ اٹ ول بی کوائٹ ڈیلیشیس. اچھا ویورز, ہم نے خراج تحسین پیش کرنا ہے آج انٹرنیشنل فائر فائٹرز ڈے پہ. فائر فائٹرز کو وہ ہم کریں گے بریک کے بعد, لیکن اگر آپ نے بھی فون کر کے ہماری گفتگو کا حصہ بننا ہے, انوالو ہونا ہے, تو 042992000648 پہ کال کر سکتے ہیں. مارننگ ایٹ ہوم ہمارا فیس بک کا پیج ہے. چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. جیسے کہ آپ کے ساتھ شیئر کیا, آج انٹرنیشنل فائر فائٹرز ڈے ہے اور ہم اپنے بہت ہی پیارے بھائیوں کو آج خراج تحسین پیش کر رہے ہیں جو اپنی زندگیوں کو ایٹ رسک ڈال کے ہم لوگوں کو سیو کرتے ہیں, ہماری جان اور مال دونوں کو سیکیور کرتے ہیں. تو آئیے سب سے پہلے ملاقات کرتے ہیں ہیڈ آف فائر اینڈ ریسکیو سے. ابرار حسن ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ابرار صاحب. جی وعلیکم السلام. ان کے ساتھ ان کے ٹیم ممبرز نے ہمیں جوائن کیا ہے, اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آن گراؤنڈ آپریشنز بھی کیے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اب ایز انسٹرکٹرز جو ہیں, اگلے جو لاٹ ہے جو آگے بڑھے گا اور لوگوں کو سیو کرے گا, سیکیور کرے گا, ان کے ٹیچرز بھی ہیں بیسکلی, رائٹ. اور انہوں نے آج ہمیں کچھ جو ہے وہ ہمیں تھوڑا سا پریزنٹیشن بھی دکھائیں گے, بتائیں گے بھی کہ کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ ہم خود بھی کر سکتے ہیں, اور ایٹ دا سیم ٹائم اب جیسے فائر ایکسٹنگوشر ہم نے سیٹ پہ آج رکھا ہوا ہے, لوگوں نے گھروں میں بھی رکھے ہوتے ہیں, استعمال کسی کو کرنا نہیں آتا. سو یہ بیسک چیزیں ہیں جو ہم ان سے سیکھیں گے. تو عبدالحی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. ہمیں عظیم ظفر نے جوائن کیا ہے. السلام علیکم. اینڈ دین ہمیں جوائن کیا ہے وحید اختر نے. السلام علیکم. اچھا, تو سب سے پہلے ابرار صاحب, آج فائر فائٹرز ڈے ہے, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں, کچھ چیزیں ہیں جو ہماری روٹین لائف کا حصہ ہوتی ہیں. یہ دن اس لیے رکھے جاتے ہیں کہ صرف ان کو ایٹ لیسٹ پیپل شوڈ ریممبر. ادروائز ویلفیئر کا کام اور اسپیشلی ہیومینٹی کو بچانا, یہ تو اس کا کوئی خاص دن نہیں, یہ تو ہر دن کا کام ہے, ہر وقت کا کام ہے. آج کا دن امپورٹنٹ ہے, اس میں ہم ایٹ لیسٹ خراج تحسین پیش کر سکتے ہیں. ہم یاد رکھ سکتے ہیں ان لوگوں کو جو پیورلی ہیومینٹی کے لیے کام کرتے ہیں, اپنی زندگیاں جو ہیں وہ خطرے میں ڈالتے ہیں, اور اس وقت رسپونڈ کرتے ہیں آگ پر, چاہے وہ جنگل کی آگ ہو, گھروں کی آگ ہو, ہائی رائز بلڈنگس ہوں, جس وقت لوگ وہاں سے جا رہے ہوتے ہیں. سو دیز آر دا پیپل جو اس وقت وہاں پر جا رہے ہوتے ہیں, رسپونڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بیسیکلی مقصد یہی ہے کہ لوگ اس کو یاد رکھیں, ان لوگوں کو یاد رکھیں, اور پلس یہ کہ اس طرح کے حادثات اور واقعات سے بچنے کے لیے اپنا بھی کردار اس کے اندر ادا کرنے کی تیاری کریں. بالکل. سو دیٹ از دا بریف میسج جس میں ہم کہہ سکتے ہیں. فائر فائٹرز کی ٹریننگ کتنی مشکل ہوتی ہے, فائر یا ہوتی کیا ہے؟ جی دیکھیں, کیونکہ دیکھیں مطلب ایک تو ہوتی ہے نا, جس طرح ہم آرمڈ فورسز میں دیکھتے ہیں کہ مطلب بڑی ٹف فزیکل ٹریننگ, یہ تو اگلے لیول کی چیز اس پوائنٹ آف ویو سے ہے کہ دیکھیں آگ کے اندر آپ نے جانا ہے, بندہ آگ دور سے دیکھتا ہے تو وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا ترا نکل جاتا ہے بندے کا. تو یہ تو مطلب باقاعدہ آپ یہ جانتے ہوئے کہ ہم آگ کے اندر جا رہے ہیں, آپ آگ میں جاتے ہیں, اور پھر نہ صرف آپ اندر جا رہے ہیں, آپ لوگوں کو سیو بھی کر رہے ہیں, اور ان کی پراپرٹی کو بھی بچانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ان کے اگر کوئی جانور یا کوئی چرند پرند بھی ہے اندر تو اس کو بھی آپ سیو کر کے باہر لے کے آئے. سو دیکھیں, تربیت, تعلیم بھی بڑی امپورٹنٹ چیزیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی تعلیمات کا آغاز اقرا کے ساتھ کیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور میسنجر اس لیے اتارے کہ تیاری کی جائے. تو اس طرح ہر کام کے لیے تیاری ضروری ہے. یہ پروفیشن اٹ سیلف خود جتنا مشکل ہے اور جان جوکھم کا کام ہے اور بڑا ولنریبل ہے, ہائی رسک ہے, تو پھر اس کا مطلب اس کی تیاری بھی اسی لیول کی ہونی چاہیے. سو
ایک ٹف جاب ہے تو لیکن ٹریننگ کوئی بھی اس پروفیشن میں کیوں آئے پھر؟ مطلب دیکھیں آپ بھی اس طرف آئے, یہ جینٹلمن بھی اس طرف آئے, اور اب یہ اکیڈمی میں ٹریننگ بھی دیتے ہیں, ڈیمونسٹریشنز بھی دیتے ہیں, اور انہوں نے اپنا ٹائم گزارا ہے آن گراؤنڈ, ان فیلڈ آلسو. ایگزیکٹلی. وائی؟ اس دنیا میں ہر کسی نے دیکھیں ٹائم تو گزارنا ہے, لیکن واٹ کام ہے نا, مطلب گھر والوں کو بھی بندے نے کہنا ہوتا ہے کہ جی ہم اس طرف جا رہے ہیں, تو کسی کی بھی ماں یہ تو نہیں کہے گی ہاں ہاں پتر جا. لیکن یہ شعبہ اتنا نوبل ہے, یہ بڑے نوبل پروفیشن ہے جس کے اندر آپ ڈائریکٹلی لوگوں کو سرو کر رہے ہیں. ہر کسی نے زندگی گزارنی ہے, اپنی بریڈ بھی ارن کرنی ہے, لیکن یہ ایسا پروفیشن ہے جس میں آپ یو آر ہیونگ اے گڈ ارننگ ایز ویل, یو آر ہیونگ رسپیکٹ بیکاز یو آر سیونگ, آپ زندگیاں بچا رہے ہیں. تو ایسے بہت کم پروفیشن ہے جس میں آپ زندگی بھی گزار رہے ہیں, معاوضہ بھی اچھا ملتا ہے, رائٹ, ایک رسپیکٹیبل آج کے اس دور میں جہاں پر دیکھیں ایک کمپٹیشن ہے, آپ کو ایک باعزت روزگار بھی ہے, پلس آپ جو کام کر رہے ہیں وہ دنیا کے ساتھ ساتھ آپ کی آخرت کے اندر بھی کنٹریبیوٹ کر رہا ہے, اس لیے لوگ اس پروفیشن میں آتے ہیں. کیا بہت سے لوگ اپلائی کرتے ہیں اس طرف آنے کے لیے یا کم؟ نہیں, پہلی بات کا تو مزید جواب یہ ہے کہ ہماری سروس کا آغاز ڈاکٹر رضوان نصیر نے کیا, ہمارے ڈائریکٹر جنرل. ہی ہمسیلف had a great background of medical practitioner as a surgeon, اور اس کے علاوہ ایکسپوجرس, بٹ اگین ہی ڈیسائیڈیڈ ٹو ورک ان اے فیلڈ کہ جہاں پر بڑا ویکیوم تھا کہ لوگ جو ہیں ان کی زندگیاں جا رہی ہیں اور کوئی اٹھانے والا نہیں ہے. اٹ مینس کہ کچھ اور ہے ارننگ کے علاوہ بھی جو آدمی کو اپنی طرف اپیل کرتا ہے. سو اس لیے لوگ اس پروفیشن کی طرف آتے ہیں. آپ کا دوسرا سوال جہاں تک ہے, بالکل وقت کے ساتھ اویئرنیس میں بہت اضافہ ہوا. تو یعنی کہ اب کیونکہ ایک وقت تھا, آئی ریمبر اباؤٹ 10 years ago جب اسی ٹاپک پہ بات ہو رہی تھی اسی شو کے اندر, تو کم لوگ آتے تھے اس طرف, اتنا زیادہ لوگوں کا رجحان نہیں تھا اور نالج بھی نہیں تھی لوگوں کو. اویئرنیس بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. آپ نے بات کی فائر ایکسٹنگوشر کی سٹارٹ میں, تو ہر چیز کے اندر اویئرنیس بڑی امپورٹنٹ ہے. لوگوں کو تھوڑے وقت کے بعد چیزیں پتہ چلتی ہیں, اور یہ اچھی بات ہے, اٹ از سم تھنگ ویری پازیٹیو کہ لوگوں کو آگ کے واقعات سے, حادثات سے سبق بھی ملا ہے, پلس انہیں پتہ چلا ہے کہ اس کے اندر کنٹریبیوٹ کیا جا سکتا ہے پروفیشنل بن کر. تو بہت زیادہ لوگ اپلائی کرتے ہیں, ڈفرینٹ ٹریڈس ہیں, ہر ایک کی اپنی ریکوائرمنٹ ہے. اچھا, لیکن اپلائی کرنے کا پھر کرائیٹیریا کیا ہے؟ اگر بہت سے لوگ اپلائی کرتے ہیں تو کرائیٹیریا کیا ہے؟ جی, ہر جس طرح ٹریڈز ہوتے ہیں ڈفرینٹ, دیر آر فیو انسٹرکٹرس, کچھ فائر فائٹرز ہیں. اس کے علاوہ اگر ادارے کی بات کریں تو ایمرجنسی میڈیکل ٹیکنیشینس ہیں, ایک کال ریسیو کرنے کا پورا میکینزم ہے. تو ہر چیز کی جاب جو ہے اس کے حساب سے, ریکوائرمنٹ کے حساب سے اس کی کوالیفیکیشنز بھی ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ بات اگین کہ جب لوگ ہمارے پاس آتے ہیں تو ٹریننگ از دا مین تھنگ. تو ہمارا ٹریننگ میکینزم جو ہے وہ بیسیکلی بڑا ڈفرینس میکنگ ہے. اچھا سر, آج آپ نے کچھ ڈیمونسٹریشنز بھی کرنی ہے, میں چاہتی ہوں کہ ہم ان کی طرف بھی جائیں. دیکھیں سب سے پہلے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ جو فائر ایکسٹنگوشر ہے وہ سمجھا دیں, کیونکہ یہ چیز نہ رہ جائے, یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. دیکھیں آپ کے پاس ایک ایسی چیز ہے جو آپ کی جان اور آپ کے مال دونوں کو بچا سکتی ہے. جی بالکل. آپ کو استعمال کرنی نہیں آتی. میں نے پچھلے دنوں ایک ڈرامے کی شوٹ تھی سر, تو وہاں پہ ہم شوٹ کر رہے تھے, تو وہ ایک گھر تھا اور وہاں پہ وہ لوگ رہتے بھی تھے. وہاں پہ 2-3 فائر ایکسٹنگوشرز انہوں نے لگائے تھے. مجھے بڑا اچھا لگا, میں نے کہا تو بڑی سینسیبل بات ہے, اور میرے دل میں یہ بھی ہوا کہ مجھے بھی گھر میں رکھنا چاہیے. مطلب کسی ہمارے پاس ہے بٹ ہم نے اسٹور میں رکھا ہوا ہے. اب جب خدا نہ خواستہ اگر کبھی آگ لگے تو کون اسٹور میں جائے نکالے, تو انہوں نے وال پہ ماؤنٹ کیا ہوا تھا. اچھا, جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو یوز کرنا آتا ہے, تو کہتے وہ جس بندے کو آتا تھا وہ جاب چھوڑ کے چلا گیا, تو ہم ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی ہمیں بتا دے کیسے. تو مطلب آپ نے ایک چیز رکھی ہوئی ہے جان بچانے کے لیے, آپ کو استعمال نہیں کرنی آتی. ایسا ہی ہے, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اور فرسٹ ایڈ فائر فائٹنگ اپلائنس کہتے ہیں. جس طرح فرسٹ ایڈ ایک باکس سے آپ کو فوراً زخمی ہونے کی صورت میں آپ خود کچھ کر سکتے ہیں, تو فائر ایکسٹنگوشر از سملرلی دا سیم تھنگ. عبدالحی صاحب اس کو ڈیمانسٹریٹ کریں گے, پلیز گو ہیڈ. تو یہ بڑا ہینڈی ایکوپمنٹ ہے, پیس آف ایکوپمنٹ ہے, اور اس کے اندر ڈفرینٹ میٹیریلس کے حساب سے آپ کو مل سکتا ہے. بٹ سر اتنا سب کچھ پہن کے, ماسک پہن کے بندے کو سانس کیسے آتا ہے؟ میں تو یہ سوچ رہی ہوں کہ مطلب ایک بندہ جب اپنے آپ کو پورا ریڈی کرتا ہے, مطلب یہ جو سوٹ بھی یہ پہنتے ہیں فائر فائٹرز, یہ بڑا ہیوی ہوتا ہے. اور یہ دیکھیں ہیوی سے مراد یہ کہ مطلب دیکھیں نا, گرمیوں میں اس طرح جیکٹ پہن کے گرمی کے اندر جانا, جان نکل جاتی ہے. لیکن دس از, یہ وہ چیز ہے جو آپ کو پروفیشنل بناتی ہے. یہ فائر ایکسٹنگوشر ہے. سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیے کہ اس کے اوپر باقاعدہ ایک کلر, ایک ٹیگ لگا ہوا ہے, اس پر لکھا ہوا ہے کہ اس کے اندر ہے کیا چیز. اگر کوئی نہ بھی پڑھنا جانتا ہو تو ایٹ لیسٹ انسٹرکشنز جو ہیں وہ آپ پکٹوریل فارم کے اندر موجود ہیں. بلو کلر شو کر رہا ہے کہ اس ایکسٹنگوشر کے اندر ڈرائی کیمیکل پاؤڈر ہے. تو جس طرح ہر بیماری کے لیے دوا ڈفرینٹ ہوتی ہے, بالکل ایسے ہی ڈفرینٹ فائرز کے لیے ڈفرینٹ میٹیریلز ہوتا ہے. تو بیسیکلی یہ
کافی حد تک ملٹی پرپز ہے جو ڈفرینٹ فائرس کے اوپر استعمال کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. استعمال کرنا بڑا آسان ہے. اگر آپ ایک ورڈ یاد رکھیں پاس, PASS, سو P اسٹینڈس فار پل دا سیفٹی پن. سو ان دو ہینڈلس کے بیچ میں ایک سیفٹی پن ہے تاکہ یہ ایکسیڈنٹل ریلیز سے آپ کو بچا سکے. آپ اس پن کو باہر نکالیں گے. یہ دیکھیں جی پن دکھا دیں گے سر ایک دفعہ پھر سے پلیز بھائی صاحب. یہ دیکھیں یہ پن ہے, اس پن نے ہینڈلس کو ہولڈ کیا ہوا ہے. اس کو ہولڈ رکھیں اور یہ دیکھیں یہ ایک پن ہے, یہ سائڈ پہ ہوتی ہے, یہ آپ نے نکال لی. اچھا سر اس کے بعد آپ کے ہینڈل ریلیز ہو گئے. ہینڈل ریلیز. اینڈ دین A اسٹینڈس فار aim at the seat of fire. تو جہاں پہ آگ لگی ہے وہاں پہ. اور اس کے بعد S اسٹینڈس فار squeeze the handle. اب آپ ہینڈل دبا سکتے ہیں. دبا دیں ہم صاف کرا دیں گے. نہیں ادھر نہیں, بالکل نہیں. یہ اسی لیے ہم نے اسپیشلی ڈیمونسٹریشن کے لیے رکھا ہے, ادروائز اٹ شیل بی نو اٹس ناٹ. اچھا اوکے. تو یہ سکویز کریں گے اور آخری S اسٹینڈس فار sweep around. آپ آرام سے آ کے قریب اور ایسے ایسے کر کے لیفٹ رائٹ کریں جس طرح آپ sweep around کرتے ہیں. اکثر میں نے دیکھا نا لوگ ایسے کر کے بس اس کو پکڑ لیتے ہیں. سیٹ آف فائر کے نزدیک ہونا ضروری ہے. سو یہ اچھا طریقہ جہاں پہ بیس ہے بیس آف فائر اس پہ ٹھیک ہے. سو بالکل صحیح. یہ ایک سمپل پرنسپل ہے جس کے تھرو آپ استعمال کر سکتے ہیں ہر گھر میں, اچھا ہر سر فیسلٹی ایک میں. دفعہ اس کو یوز کر لیا تو یہ سیکنڈ ٹائم نہیں یوز ہو سکتا. نہیں, اس کو امیجیٹلی آپ کو ریفل کروانا ہے, چاہے آپ نے اس کو پارشلی استعمال کیا ہے, کمپلیٹ یوز کیا ہے. اٹ ہیز ٹو بی ریفلڈ اینڈ سو مچ سو کہ اس کو ہر سال یا آپ کو ایون ویکلی بیس پر اس کو چیک بھی کرنا چاہیے کہ اس کے اندر جو ایکٹیویٹنگ اس کی گیس تھی, ریپیلنٹ گیس تھی, کیا وہ ختم تو نہیں ہو گئی, بالکل, یا اس کا پریشر ریلیز تو نہیں ہوا, اس کے ہینڈلز کام کر رہے ہیں. اچھا اب بات یہ ہے کہ ٹریننگ جو ہوتی ہے, جیسے کہ جو اکیڈمی میں آپ نے مجھے بتایا کہ اکیڈمی ہے یعنی کہ پراپر اکیڈمی ہے, اس میں کیا کیا کن کن چیزوں سے ریلیٹڈ ان کو سکھایا جاتا ہے؟ جی ایمرجنسی سروس اکیڈمی ایک مدر انسٹیٹیوشن ہے پاکستان میں. ڈیزاسٹر مینجمنٹ سے متعلق جو ہمارا رسپونڈنگ فیلڈ ہے اس کے تمام اسپیکٹ ہم ہینڈل کرتے ہیں. جی. اور ٹریننگ بڑی امپورٹنٹ چیز تھی جب یہ سسٹم سٹارٹ کیا گیا. سو اس کے اندر اسکاٹش فائر سروس جو اس وقت اسٹریتھ کلائڈ فائر اینڈ ریسکیو سروس یو کے تھی, ان سے ہمارا MOU سائن ہوا اور 2007 میں ہم جون میں ہماری سروس کا آغاز کیا گیا. تو ہماری جتنی ٹریننگس ہیں انیشیل بیچز جن کا خود ڈائریکٹر جنرل رضوان نصیر صاحب نے لیڈ کیا, تو بیسیکلی ہمارے ماسٹر انسٹرکٹرز وہاں پر ٹرین ہوئے اور پھر وہاں سے کورس, سلیبس, کریکولم اینڈ دیئر ٹریننگ, وہ ساری چیزیں پھر یہاں پر ہم نے آ کر اس کو فالو کیا گیا. جہاں تک آپ کی بات ہے کس چیز میں, تو ایمرجنسی میڈیکل ٹیکنیشینس, میڈیکل, فائر, فلڈ کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, واٹر ایمرجنسیز, تمام ٹریننگز ہماری ایمرجنسی سروسز اکیڈمی کے اندر یہ دی جاتی ہیں. سو فائر فائٹر صرف فائر کو نہیں ہینڈل کرتے؟ فائر فائٹرز ہماری ٹریننگ ایک بڑی کمپوز ٹریننگ ہے جس کے اندر ہر اسپیکٹ کے لیے ہم ٹرین کرتے ہیں. یہ ضرور ہے کہ جو ٹریڈ ہے اس کے اوپر زیادہ ایمفسائز کیا جاتا ہے. جو سیلینٹ فیچر ہے وہ ہمارے سیمولیٹرز ہیں. دیکھیں ہمارے ملک میں جب فلڈز آئے تو جو آپ لوگوں کا کردار تھا, زلزلے بھی جب آئے تب بھی جو آپ لوگوں کا کردار تھا وہ نگیٹ نہیں کیا جا سکتا. ایک بڑا میجر رول آپ لوگوں نے پلے کیا. ایک اور جو آپ نے بات کی اسی سے ریلیٹڈ یہ ہے کہ دیکھیں فائرز تو ہو سکتا ہے کچھ شہروں میں بہت کم ہوں, تو یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ کا فائر فائٹر کمیونٹی ٹریننگ, چیزوں کو پریچ کرنا, ایون فلڈ اور دوسری جابس کے اندر بھی ٹرینڈ ہو. تو آپ کی بات کا بالکل جواب ہے کہ جی ہاں, فائر فائٹرز جو ہیں ہماری تقریباً ہر چیز کے لیے دے آر بینگ ٹرینڈ. سو مچ سو کہ ترکی کی جس ٹیم نے ابھی ترکی میں رسپونڈ کیا ہے, ہماری ٹیم نے پاکستان کی طرف سے کافی ٹیمز تھیں اس میں. آئی واز فیلنگ سو پراؤڈ کیونکہ میں تصویریں وغیرہ دیکھی سوشل میڈیا میں, بڑا اچھا لگا کہ ہمارے جو یہ ہمارے ریپرزینٹیٹیوز ہیں نا. ایگزیکٹلی. تو ہماری وہ کلاسیفائی ٹیم ہے ساؤتھ ایشیا میں, دا اونلی ٹیم فرام ساؤتھ ایشیا, پاکستان کی جو ریسکیو اینڈ ٹور کی ٹیم ہے جو کلاسیفائڈ ہے فرام انٹرنیشنل سرچ اینڈ ریسکیو ایڈوائزری گروپ, اور انہوں نے وہاں رسپونڈ کیا. تو اس کے اندر بھی فائر فائٹرز کی بہت بڑی تعداد تھی, ہم سب اس کا حصہ ہیں. اور وہ اکیڈمی ہی سے ٹیم موو کرتی ہے. تو جی بالکل فائر فائٹرز کین ہینڈل اے لاٹ آف تھنگس, پرٹیکولرلی ود بلڈنگ کولیپسز, ود فائر فائٹنگ ایٹ ہائٹ, فائر فائٹنگ ان انڈسٹریز, ڈومیسٹک فائرس. ایسا دیکھیں انڈسٹریز وغیرہ میں تو جو معاملات ہوتے ہیں ادھر پریکاشنز لینا بہت ضروری ہے. میں نے کیا بات کی کہ جب الیکٹریکل کا کام ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, پھر جو مشینری لوگ رکھتے ہیں, بٹ وہ آپ سے اور مجھ سے اس لیے پرٹین نہیں کرتی کیونکہ ہم لوگ گھروں میں, ہمارا تو ڈائریکٹ لنک ہوتا ہے گھر سے, یا کہیں باہر اگر نکلیں یا کسی میدان میں جائیں, کسی فارسٹ میں جائیں, وہاں پہ جا کے کسی نے سگریٹ جلا کے پھینک دی, پوری کی پوری جگہ ہی جل گئی. میں ابھی یہی بتا رہی تھی کچھ دیر پہلے کہ ایک ایریا جہاں پہ میں رہتی ہوں اس کے قریب گاڑی میں گزر رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ پورے کے پورے پلاٹ میں آگ لگی ہوئی ہے. شاید وہاں پہ انہوں نے کافی گھاس کو, وہ سوکھی ہوئی تھی بہت زیادہ, لاسٹ ایئر کی شاید بات ہے,
تو ادھر فائر فائٹرز آئے ہوئے تھے بجھانے کے لیے, کیونکہ وہ پورے پلاٹ کو ہی آگ لگ گئی. کسی نے شاید وہاں پہ کوئی تھوڑی سی جگہ پہ آگ جلائی ہوگی یا کوئی سگریٹ پھینکی ہوگی, کچھ کی ہوگی, ابھی وہ انویسٹیگیٹ ہی کر رہے تھے. تو میں نے کہا یہ ہوا کیا؟ انہوں نے کہا یہی تو ہم لوگ کانسٹنٹلی اس قسم کی نانسنس کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی نے چھوٹی آگ لگائی یا سگریٹ پھینکی یا کوئی چیز کی اور وہ پوری جگہ جل گئی. اب آج کل ڈینگی کی وجہ سے لوگ وہ گوگل شگل پتہ نہیں کیا جلا رہے ہیں, اب یہ نہیں ریئلائز کرتے کہ وہ جلا کے وہ ابھی جل رہی ہوتی ہیں نکل جاتے ہیں. جی اب یہ چیزیں تو بہت ڈینجرس ہیں. جی بالکل اویئرنیس اس میں مچھر سے بچنے کے لیے آپ اپنے گھر کو ہی آگ لگا دیں یہ لٹرلی, یا کسی اور کے گھر یا 10 آگے کے اور گھروں کو, کیونکہ اگر آگ لگ گئی اور لگتی چلی گئی, آپ کو پتہ ہے گھر ایک دوسرے کے ساتھ لٹرلی ایک کے ساتھ دوسرا, دوسرے کے ساتھ تیسرا, دیواریں ایک ایک ہوتی ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. اویئرنیس بڑی ضروری ہے, لوگوں کو خیال رکھنا چاہیے. فائر وہ بڑی یوزفل چیز ہے. حرارت کے بغیر زندگی میں اور یہاں دنیا میں گزارا بالکل ناممکن ہے, لیکن جب یہ آؤٹ آف کنٹرول ہوگی تو یہ رحمت جو زحمت میں کنورٹ ہو سکتی ہے. تو فائر جو ان کنٹرولڈ جو ہے جب بھی ہوگی تو پھر اٹ شیل ناٹ بی ان یور کنٹرول. سر نیکسٹ ڈیمونسٹریشن کس کی آپ دیں گے؟ وی جسٹ وانٹ ٹو شو کہ پلیز جس طرح آپ نے سوٹ کی بات کی کہ ہیوی ہے, گرم ہے, لیکن دیکھیں یہ جاب ریکوائرمنٹ ہے. ان کو ٹیمپریچر سے سیف بھی رہنا ہے, ان کو رسپونڈ بھی کرنا ہے, اپنی جان بھی بچانی ہے. ایئر کنڈیشننگ کا سسٹم نہیں اندر ہو سکتا؟ اب تو کولنگ میٹریسز بھی آ گئے ہیں, تو کچھ اس کی طرف بھی آئے نا. دیکھیں ڈیولپمنٹ میں یا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں ایسے میٹیریلز بالکل بنتے ہیں جو انر جو آپ کی لیئرز ہے فائر سوٹ کی, اس کے اندر دے کین بی اکوموڈیٹیڈ. جہاں تک آپ دیکھ رہے ہیں تو دس از ہاؤ آ فائر فائٹر لوکس آ پروفیشنل ون. یہ ڈفرینس ہے جو ہماری سروس نے میک کرنے کی ٹرائی کی ہے. سو بیسیکلی یہ پورا ایک ٹرن آؤٹ گیئر ہے. ان کا اس کا کوٹ الگ ہے, لوور الگ ہے, ٹراؤزر الگ ہے. اٹ از اے 3 لیئرڈ فائر سوٹ جو ہیٹ ریزسٹنٹ ہے اور یہ ہیٹ سے آپ کو محفوظ رکھتا ہے. اور فائر ہیلمٹ بالکل اسپیشل ہے, کتنا ڈفرینٹ کو ہے. محفوظ رکھتا ہوگا ہیٹ سے؟ دیکھیں مطلب ڈائریکٹ اگر آپ کو آگ نہیں بھی لگ رہی تو ہیٹ اتنی ہوتی ہے جب کسی جگہ پہ آگ لگی ہوئی ہو. یہ اس کی خاصیت ہے کہ اس کے اندر کیولر, نومیکس اور کچھ ایسے میٹیریلز ہیں جو ہیٹ کو ریزسٹ کرتے ہیں. تو ایک بہت قریب آپ فائر کے خاص حد تک جا سکتے ہیں. دو اٹ از ناٹ فائر پروف بٹ اٹ از ہیٹ ریزسٹنٹ. تو اس کے بغیر یہ ہے کہ فائر فائٹر یا کوئی نارمل بھی کو آگ لگ سکتی ہے. اٹ از ناٹ فائر پروف, یس اٹ کین, لیکن جس فاصلے تک یہ اس کے ساتھ جاتے ہیں نارمل آدمی اس میں نہیں جا سکتا. تو یہ آپ کو بہت زیادہ ایک یہ ہے کہ اپروچ پرووائڈ کرتی ہیں. جو یہ اکوپمنٹ پہن رہے ہیں دیٹ از SCBA, دیٹ از سیلف کنٹینڈ بریدنگ اپریٹس. اچھا, اور یہ جو ان کے پیچھے لگا ہوا ہے یہ ان کا بیسکلی آکسیجن کا ٹینک ہے. جی بالکل, یہ آپ کیونکہ آبویسلی کاربن موناکسائڈ بہت زیادہ ہوتی ہے جب Exactly. آگ لگی ہوتی ہے, کاربن ڈائی آکسائڈ اینڈ کاربن موناکسائڈ. اٹ از کمپریسڈ ایئر جو اس کے اندر بھری گئی ہے کمپریسر کے تھرو. اور یہ جو پرٹیکولرلی یہ سلنڈر ہے یہ ان کو 45 منٹس پلس مائنس تک ان کو یہ ہے کہ پرووائڈ کر رہا ہے پروویژن کہ یہ وہاں پر اسٹے کر سکتے ہیں. تو یہ ایک ٹوٹل لک ہے. جی بالکل, دس از ہاؤ پروفیشنل فائر فائٹر شوڈ لک. تو یہ جو انہوں نے گلوز پہنے ہوئے ہیں, جی بالکل, کیا یہ سیف؟ بالکل. کیونکہ دیکھیں جلنا, باقی باڈی تو پروٹیکٹڈ ہے سوٹ کے تھرو, تو ہاتھوں کا کیا؟ جی بالکل بہت ضروری ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے نوزل ہے, اگین میٹل ہے. اس کے علاوہ وہاں پر جب فائر کیس پر جائیں گے تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو برن کر سکتی ہیں. اینڈ یو ہیو ٹو ہولڈ دیم. آپ نے چیزوں کو وہاں سے ریموو کرنا ہے, ہوز کو اٹھانا ہے. نوزل آپ کے میٹیلک ہے. اگر کسی کے اوپر کچھ گرا ہوا ہے, جلتا ہوا, تو وہ بھی آپ نے اٹھانا ہے. بالکل اٹھانا ہے. تو اس سے ہاتھ نہیں جلتے؟ بالکل نہیں. تو گلوز آپ کو وہاں سے سیو رکھیں گے. بیسیکلی یہ 5 یہ فائر ریزسٹنٹ ہیں. دے آر ہیٹ ریزسٹنٹ. نتھنگ از فائر پروف وٹ وی آر ویئرنگ بٹ دے آر ہیٹ ریزسٹنٹ. یہ آپ کو خاصی سیف فاصلے تک رہ کر قریب تک جا کر ایون آپ چیزوں کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں, آگ کو بجھا سکتے ہیں. تو سر آپ کی اجازت سے اب اگر بریک کی طرف جائیں اور پھر ہم ڈی جی صاحب کو بھی انوائٹ کرتے ہیں, آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ رہیں گے, سر بھی ہمارے ساتھ ہوں گے, اور ہم اپنے گفتگو کے سلسلے کو بھی جاری رکھیں گے. اور آج ہم خراج تحسین پیش کر رہے ہیں اپنے بہت ہی بریلینٹ ان بھائیوں کو جو ہمارے لیے اپنی لائفز کو ایٹ رسک ڈالتے ہیں. انٹرنیشنل فائر فائٹرز ڈے بریک کے بعد کنٹینیو کرے گا. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم انٹرنیشنل فائر فائٹرز ڈے منا رہے ہیں, خراج تحسین پیش کر رہے ہیں ان بریلینٹ پرسنالٹیز کو جو ہمارے لیے ہمارے جان کے لیے, ہمارے مال کے لیے اپنی زندگی کو ایٹ رسک کرتے ہیں.
تو آپ کی ملاقات آلریڈی آف کورس ابرار حسن صاحب سے ہو چکی ہے. ان کے ٹیم ممبرز عبدالحی, عظیم ظفر اینڈ دین وحید اختر بھی ہمارے ساتھ ہیں. اور اب ہمیں دا مین آف دی آور نے جوائن کیا ہے, جن کے ساتھ پہلے بھی آپ کو پتہ ہے پروگرام کر چکے ہیں. ویسے تو ابرار صاحب کے ساتھ بھی پہلے پروگرام کر چکی ہوں, بٹ دا پوائنٹ از جن کی اتنی بات ہو رہی تھی اور تعریف ہو رہی تھی, اب ہم ان سے آپ کی ملاقات کرتے ہیں. ہم نے کہا ذرا بلڈ اپ ہونا چاہیے نا, جب بھی سپر اسٹار آ رہے ہوتے ہیں تو تھوڑا سا بلڈ اپ ہونا چاہیے. سو ڈاکٹر رضوان نصیر ہمارے ساتھ ہیں. آپ سیکٹری ہیں ایمرجنسی سروسز ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف پنجاب کے, اور آپ کے بریلینٹ ایفرٹس اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ جو بے لوث محبت کرتے ہیں آپ اپنے نیشن کے لوگوں سے, اس کے ایفرٹس کو ریکگنائز کرتے ہوئے آپ کو ستارہ امتیاز سے بھی نوازا گیا ہے. السلام علیکم ڈاکٹر. وعلیکم السلام. گریٹ ٹو ہیو یو بیک آن دا شو اگین. جی تھینک یو جی. اچھا, تو ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو آج کے دن کی مناسبت سے, انٹرنیشنل فائر فائٹرز ڈے کی مناسبت سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ پہلے تو میں آج جو فائر فائٹرز کا عالمی دن ہے اس پہ میں تمام فائر ریسکیورز, چاہے وہ پاکستان کے ہیں, خصوصی طور پہ ریسکیو 1112 جو پاکستان کی پہلی جدید فائر سروس کی جس نے بنیاد رکھی 2007 میں, اور اس کے فائر ریسکیورز کو, اور اس کے بعد ہمارے پورے پاکستان کے فائر فائٹرز کو, اور اس کے بعد ساری دنیا کے ہمارے جو فائر ریسکیورز ہیں ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں, ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ وہ اپنی زندگیاں خطرے میں ڈال کر دوسروں کی زندگیاں, ان کا جان و مال بچا رہے ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ اس سے بڑا کام نہیں ہے کہ آپ آگ ہو, چاہے کوئی گیس لیک ہو, کوئی سیلاب ہو, کوئی بلڈنگ منہدم ہو, کہیں پہ گیس, کہیں پہ بھی کوئی بھی آپ کا ایسی سچویشن ہے, اس میں وہ بغیر دیکھے کہ وہاں پہ زندہ انسان ہے اس کو وہاں پہ کود جاتے ہیں اور اپنی زندگیاں خطرے میں ڈال کے لوگوں کی زندگیاں اور بچاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب لوگ نہیں, صرف آپ جانور بھی دیکھیں, لوگوں کے پیٹس کو بھی. میں نے ایسے بھی کیسز دیکھے ہیں کہ فائر فائٹرز نے باہر کے ممالک میں اور یہاں پہ بھی اپنی جان گنوا دی کسی کے ڈاگ کو یا کیٹ کو سیو کرنے کے لیے, کیونکہ ان کے لیے ہر لیونگ تھنگ. ریسکیو 1112 بھی ڈیلی بیسس پہ کو 25 سے 30, یہ دیکھیں ویوز فوٹیج بھی ساتھ ساتھ 25 سے 30 ڈیلی بیسس پہ جانوروں کو بھی ریسکیو کرتا ہے, چاہے وہ کوئی چڑیا ہو یا چیل ہو جو کہ پھنس جائے, کہ کوا پھنس جائے, یا کوئی بھینس ہے یا کوئی اور چیز کنویں میں گر گئی. ڈاکٹر صاحب ہمیں تو اپنے گھروں کے نمبر نہیں یاد, ہمیں 1122 یاد ہے. ہم تو میں تو I can't tell you. My son was born in 2006 اور جب 2007 میں یہ متعارف ہوا کافی لوگوں نے بات کی یہ وہ, بٹ وقت کے ساتھ اس چیز کے بارے نالج مجھے اتنا سکون اور اتنی تسلی ہوئی, کیونکہ دیکھیں بچوں سے ریلیٹڈ اتنی ایمرجنسیز ہو جاتی ہیں, اونچ نیچ ہو جاتی ہے. دیکھیں ایکچولی 1122 ہمارے لیے وہ ہے جو 911 وائر ہے. ایکچولی اگر آپ دیکھیں تو اٹس لائک دیٹ. آج یورپ میں بھی جو ایمرجنسی نمبر ہے 112 ہے جی. سو یہ جو 999 یا 911 تھا یہ جس زمانے میں ڈائل فون ہوتا تھا اس وقت کے ہیں. آج یورپ میں اگر ایمرجنسی نمبر آپ نے ڈائل کرنا ہو تو اس 112. سو ایمبولینس فائر سروسز آپ جو ہے 112 پہ ڈائل کر کے آپ کو ایمرجنسی سروسز ملتی ہیں. اسی لیے ہم نے 1122 لیا پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی سے, اور آج پنجاب میں 1,25,00,000 لوگوں کو ہم نے ریسکیو کیا ہے ماشاءاللہ. اور یہ کوئی چھوٹی فگر نہیں ہے میں سمجھتا ہوں. اور اس میں اپنا ایوریج رسپانس ٹائم 7 سے 8 منٹ کا برقرار رکھنا, اور نہ صرف یہ بلکہ اس کے بعد ہم نے جب موٹر بائک ریسکیو سروس شروع کی اس میں آج ہم نے کوئی 14-15 لاکھ ایمرجنسیز بات بھی کی تھی سر, 14-15 لاکھ ایمرجنسیز پہ رسپونڈ کیا ود این ایوریج رسپانس ریٹ 4 منٹس وچ از این اچیومنٹ ایون انٹرنیشنلی. ماشاءاللہ. نہ صرف یہ بلکہ جس سروس کو یہ کہتے تھے جب ہم یہ بات کرتے تھے کہ ایمرجنسی سروسز بنانی چاہیے, بیکاز ایز اے ڈاکٹر وین آئی یوزڈ ٹو سی کہ جی لوگ سڑک کے اوپر پڑے ہیں, نہ ان کو آپ نمبر ہے کہ ڈائل کر سکیں, جس طریقے سے آپ ان کو شفٹ کر رہے ہیں اگر اس کے بعد وہ بندہ بچ کے پہنچ جاتا تھا تو اس کی خوش قسمتی تھی. آگ چھوٹی سی لگتی تھی پورا پیس جل جاتا تھا. میں کہتا تھا یہ ایمرجنسی سروسز کیوں نہیں ہے. مزاری کی بات کی تھی کہ دیکھیں غلط طریقے سے ان کی وجہ سے شی بروک ہر بیک اور اسپائن ٹوٹ گئی, ساری زندگی کے لیے ویل چیئر میں ایک بندہ آ گیا. سو یہ تو ایک نون پرسنالٹی ہے, بٹ اتنے کیسز ایسے ہوتے ہیں کیونکہ لوگ خود ہینڈل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر آپ کے ساتھ خدا نہ خواستہ کوئی ایمرجنسی ہو جاتی تو کون سا نمبر تھا جہاں پہ آپ ڈائل کریں تو آپ کو کوئی سروس جو ہے وہ مل جائے گی. یعنی آپ سوچیں کہ جس وقت آپ کو ایمرجنسی میں ضرورت ہے اس وقت سروسز نہیں ملتی تھی, لیکن جیسے ہی آپ کی خدا نہ خواستہ کسی بندے کی ڈیتھ ہو جاتی تھی اس کے لیے پوری جو ہے وہ رک جاتی تھی ٹریفک. میں سوچتا تھا یہ کیا ہے, جب ایمبولینس میں بندہ زندہ ہے اس کو سروس نہیں ملی, بعد میں اس کے لیے ٹریفک آپ روک رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب بندہ روڈ پہ جب پڑا ہوتا تھا تو سارے کھڑے دیکھ رہے ہوتے, میڈیکو لیگل ریزنز کی وجہ سے اینو پانی پلاؤ, اینو اے کرو. او بھائی اب ہر کسی کو پتہ ہے ہاتھ نہیں لگانا, 1122 کال کرنا ہے, وہ آئیں گے اور وہ کریں گے, اور اگر کچھ کرنا ہے تو وہ ہمیں بتائیں گے.
اپنے گھر والے بھی جو ہے اب ہاتھ نہیں لگاتے کہ نہیں یار کچھ ایسا ویسا نہ ہو جائے. اور جب ہم یہ شروع کر رہے تھے ایک یہ مائنڈ سیٹ ہے, اور میں لوگوں سے یہ اپیل بھی کروں گا, یہ ایک ہمارا مائنڈ سیٹ ہے جس کو بدلنے کی ضرورت ہے. میں جب یہ شروع کر رہا تھا تو ایوری بڈی سیڈ کہ ڈاکٹر صاحب یہ امریکہ نہیں ہے, یہ یورپ نہیں ہے, یہ باتیں آپ پاکستان میں نہ کریں. ہم نے وہاں سے بنیاد رکھی, ایک بندہ, پہلے 200 لوگ آئے, آج 15,000 لوگ ہیں ہمارے. اور ہم نے آج نہ صرف وہ ٹیم نے پنجاب میں ایک ماڈل سیٹ کیا, بلکہ آج ہماری جو پاکستان ریسکیو 1122 ٹیم ہے وہ اقوام متحدہ سے پہلی سرٹیفائی ہونے والی ٹیم ہے پورے جنوبی ایشیا میں, پورے ساؤتھ ایشیا میں. سو دیکھیے, اینڈ اسی کی وجہ سے آج ٹرکی میں بھی ہم نے رسپونڈ کیا. میں یہ بتا رہی تھی ابھی بریک سے پہلے کہ مجھے اتنی خوشی ہوئی جب میں نے تصویریں دیکھی, اور مطلب پورے اپنے یونیفارمز کے اندر وہاں پہ ایئرپورٹ پہ, اینڈ دین the way that they behaved, اور ہمارے کافی امیجز ہمارے ساتھ شیئر ہوئی سوشل میڈیا پہ, میرا دل خوش ہو گیا. آج یہاں پہ وہ لوگ آ رہے تھے زلزلے میں اور بے بسی تھی, آج اللہ کا شکر ہے جب وہاں پہ گئے, اور جس طریقے سے پھر انہوں نے اکنالج کیا, جب ہم نے ان کے لوگوں کو 15 کے قریب زندہ نکالے, 150 کے قریب ہم نے بلڈنگیں سرچ کی, 250 کے قریب ہم نے باڈیز کو آئیڈینٹیفائی کیا, یعنی سو اٹ واز سم تھنگ. اور پھر ہم نے بالکل سٹی سینٹر میں ان کو, چاہے دن تھی رات تھی, جو بندہ آتا تھا اس کو ہم جاتے تھے اور ان کو رسپونڈ کر رہے تھے, جو کہ باقی اور کوئی ٹیم اس طریقے سے وہ نہیں تھی. اور جس طرح ہم وہاں پہ اسٹیشنز تھے, تو اس کی وجہ سے جب وہ ہم کر رہے تھے, اینڈ میں بندے نے آ کے ہمارے جھنڈے کو چوما اور اس نے کہا جس طرح خلافت موومنٹ میں آپ لوگوں نے آ کے مدد کی تھی وہ ہم بھول نہیں سکتے, اور آج آ کے جس طرح سے پاکستان کی ٹیم نے آ کے ہیلپ کی ہے ہماری, ہم اس کو بھی کبھی نہیں بھلا سکتے. تو آئی ڈنٹ ہیو, یعنی ان فیلنگس کو میں ایکسپلین ہی نہیں کر سکتا کہ وہ کیا فیلنگس تھیں. بالکل. سو آج اللہ کا شکر ہے, جو کہتے تھے ناممکن بات ہے, یہ امریکہ یورپ نہیں ہے, آج نہ صرف ایک سسٹم بنا ہے, بلکہ چاہے کوئی امیر ہے غریب ہے, بغیر کسی ڈسکرمنیشن کے ایک نمبر ڈائل کرتے ہیں تو آپ کو سروسز ملتی ہیں. اور آج فائر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم نے 2,10,000 کے قریب فائر انسیڈنٹس کو سنس 2007 جب سے فائر سروس شروع کی ہم نے رسپونڈ کیا ہے, اینڈ جسٹ بائی پروفیشنل فائر فائٹنگ اینڈ امپروونگ آور رسپانس ٹائم ویو سیوڈ لاسز ورتھ اوور 612 بلین, 612 ارب سے زیادہ کے نقصانات ہم بچا چکے ہیں اب تک. سو یہ ہے جو کہ پیراڈائم شفٹ آیا ہے. لیکن میں یہاں پہ لوگوں سے اپیل بھی کروں گا ایک چیز پہ, ٹھیک ہے, کہ آج جہاں پہ فائر ریسکیورز ہمارے, آپ نے دیکھا کتنی ان کے لیے فٹنس, کتنی ٹریننگ ہم نے یہ ساری کی, ایک جدید سروس کی بنیاد رکھی, وہاں پہ یہ صرف 50% آف دا جاب ہے. اصل میں لوگوں سے اپیل کروں گا جہاں پہ کروڑوں روپے آپ لگا رہے ہیں, اور کب تو اربوں روپیہ, کیونکہ اور بہت ہائی رائز بلڈنگیں آ رہی ہیں, وہاں پہ اپنے جان و مال کو خطرے میں مت ڈالیں, کیونکہ ہو سکتا ہے کل کو نکلنے کا جب راستہ نہ ہو تو آپ خود بھی وہاں پہ ٹریپ ہو جائیں, اور آپ کی بھی جو ہے, اور یہ لوگوں کے ساتھ ہوا ہے. میں نے یہ شروع کرتے ہی بلڈنگ سیفٹی ریگولیشنز پہ عمل کروائیں. میں نے شروع میں یہ بات کی کہ اپنے گھر بھی جب بناتے ہیں تو کم از کم اپنے الیکٹریکل سسٹم کو سیدھا رکھا کریں. اور یہ جو سیکنڈ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ دیکھیں ویورز, دنیا میں ہر جگہ, ایٹ لیسٹ ان آل دا فرسٹ ورلڈ کنٹریز, دیر آر اسپیسیفک پلیسز فائر اسکیپ کے لیے, جس کے گھروں میں بھی لوگ وہاں اب تو بناتے ہیں, اتنے سینسیبل انداز میں لوگ چلتے ہیں. لیکن چلو گھر تو ایک چھوٹی سپیس ہوتی ہے, بندہ نکل جاتا ہے, لیکن بلڈنگز کے اندر ایک ایک کمرہ, ایک ہی دروازہ اندر آنے کا جانے کا, کیوں؟ کیونکہ یار سیف ہوگا, ہم لوگ سیکیور رکھ سکیں گے, ہمیں ہر جگہ گارڈ نہیں بٹھانے پڑیں گے. ہاں لیکن خدا نہ خواستہ اگر وہاں آگ لگ گئی اور اندر 200 بندہ بیٹھا ہوا ہے, تو وہ 200 بندہ ایک دروازے سے یا 1000 بندہ ایک دروازے سے کیسے باہر نکلے گا؟ تو یہ چیز کو ذکر, مجھے ایک بات یاد آتی ہے جو اس کی سینڈائی فریم ورک جو DRR کا جب وہ بنا ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن کا, واپسی پہ میں رکا تو میں نے ٹوکیو فائر چیف سے ملاقات کی, تو میں نے اس سے پوچھا کہ جو اتنی اونچی بلڈنگیں ہیں تو تمہارے پاس یہ اتنی اونچی لیڈر ہے, آج لاہور میں ہمارے پاس 200 فٹ کی اور 300 فٹ کی بھی لیڈر, لیکن اب بلڈنگیں تو اس سے بھی اونچی بن رہی ہیں, 30 منزلہ سے بھی اونچی بلڈنگیں بن رہی ہیں, تو ان کے پاس تھیں. تو مجھے کہتا ہے, وہ میرے دیکھنے لگ پڑا, تو کہتا ہے کہ میں نے کہا, تو کہتا ہے اینی بلڈنگ جس میں ایگزٹس نہیں ہے, ہاؤ کین یو الاؤ پیپل ٹو لیو اوور دیئر؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. سو کیونکہ باہر جب ہوا میں آپ کھڑے ہوئے ہیں اور ایک ایک جھٹکا بھی لگتا ہے تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کتنا وہ مشکل ہے, تو اور اس میں سے آپ ریسکیو نہیں کر سکتے. تو ہر بلڈنگ کے اندر, یعنی وہ تصور ہی نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی بھی ایسی بلڈنگ ہوگی جس میں حفاظتی اقدامات نہیں دیے جائیں گے اور آپ زندگیاں خطرے میں ڈالیں گے. سو آج جتنی ہماری نئی بلڈنگیں بن رہی ہیں ان میں اللہ کا شکر ہے کہ یہ انتظامات لوگ دے رہے ہیں. صرف آپ کو اب یقینی چیز 2 چیزوں کی بنانی ہے کہ وہ کھلے ہوئے رستے ہوں. لیکن یہ لا ہے ہمارے ملک میں, کمیونٹی سیفٹی ایکٹ جو ہے پنجاب اسمبلی نے پاس کیا 2021 میں, اس کے تحت باقاعدہ ایک 2021 سے یہ چل رہا ہے, اور 2 باقاعدہ کنسلٹیشن پہلے بھی تھے
پہلے یہ ہوتے تھے بلڈنگ بائی لاز کے اندر کچھ ہوتے تھے, اس کو علیحدہ سے سر پراپر ذرا سا آدھی انچی آپ کا پلاٹ آگے پیچھے ہو جائے تو آپ کو آپ کے نقشے نہیں پاس ہوتے. میں خود گھر اپنا بنایا 50 آپ چیزوں سے گزارتے ہیں تو اس میں یہ بھی رول ڈال دیں. اب اگر گھروں پہ اتنے اسٹرکٹ ہوتے تو بلڈنگز پہ اسٹرکٹ یہ بلڈنگ بائی لاز میں تھے اور ابھی بھی ہیں. اصل پرابلم کیا آتی تھی؟ اصل پرابلم آتی تھی دو چیزوں پہ. جب انیشل فیز میں یا تو بنایا ایگزٹس بند کر دیے, یا اس وقت ایگزٹس کے پراپر دروازے نہیں رکھے, یا اس میں اس کو سٹور روم بنا دیا. پھر اس کے بعد دوسری پرابلم یہ آتی تھی کہ وہ اس وقت نقشے میں تو اپروول کرا لیتے تھے لیکن ایکچولی لگاتے نہیں تھے. تو اس وجہ سے پنجاب نے کمیونٹی سیفٹی ایکٹ پاس کیا, ہماری پنجاب اسمبلی نے, اور اس کے بعد 2022 کے اندر باقاعدہ طور پہ بلڈنگ سیفٹی ریگولیشنز ہوئے لاگو. اب اس کے تحت باقاعدہ فائر ڈرلز, باقاعدہ فائر ڈرلز جس طرح باہر ہوتی ہیں. بٹ سر آلریڈی اتنی بلڈنگز ہیں جو 2022 سے پہلے بنی ہے. 2022 تو ابھی پچھلے سال تھا, تو اب ان کا کیا ہوگا جو اتنی پرانی 20-20 سال پرانی بلڈنگز ہیں, اس کا کیا کریں؟ بہت اچھی بات کی آپ نے. پرانی موویز دیکھی ہوں گی آپ نے, نیو یارک کی, لنڈن کی, ان میں باہر وہ سٹیل کی سیڑھیاں لگی ہوتی تھی. تو انہوں نے بھی ریٹروفٹنگ کی. ایگزیکٹلی وہی والا کام ہمیں بھی یہاں پہ کرنا پڑے گا کہ جتنی ہماری پرانی بلڈنگیں ہیں, آپ کے قریبی شاہین کمپلیکس ہے یا ایل ڈی اے کا جس میں آگ لگی, انہوں نے بھی باہر اب سیڑھیاں لگائی ہیں. اسی طرح ہمارے بڑے آگ لگنی ضروری تھی ہوٹل میں. انفارچونیٹ ہے, بہت انفارچونیٹ ہے, اور اللہ کیسی چیزیں, میں اسی لیے بار بار لوگوں سے اوریگا یاد ہے سر؟ جی, اوریگا میں جب آگ لگی تھی تو مطلب مائی مدرز ہاؤس از, وہاں پہ جو ایک بہت بڑا چین ہے اس کے اس طرف پیچھے میری امی کا گھر تھا, ادھر تک دھوئیں آ رہے تھے اتنی دور. لیکن میں یہ دیکھیں, یہ اوریگا کی آئی تھنک ہم دکھا رہے ہیں, ریسکیو کر رہے ہیں. اب بات یہ کہ وہ تو جان, اور کالا دھواں دیکھیں رائٹ سائڈ پہ. جی بالکل, یہ آج آپ دیکھیے یہ. لیکن نیو اورگا میں یہ بھی کہوں گا کہ جو اچھی چیز تھی, ایگزٹس کافی تھے, تو وہاں پہ کسی کی ڈیتھ نہیں ہوئی. اور وہ ایک ہی, اور فائر سروس نے ایک ہی فلور پہ اس کو کنٹین رکھا, 2 فلورز, بیکاز وہ بیچ میں فلور سارا کٹا ہوا تھا. تو وہ ایک ٹیلی کام کمپنی تھی جس کا وہاں پہ در تھا, تو وہ وہاں پہ وہ فوراً انہی فلور سے زیادہ آگ نہیں جانے دی. تو جبکہ اس کے مقابلے میں جب فائر سروسز نہیں تھی تو پیس پہ ایک چھوٹی سی آگ لگی اور پورا پیس جل گیا, پورا ہی اڑ گیا. سو آج یہ بہت بڑا شفٹ ہے جس کی وجہ سے ہم نے 612 ارب روپے کے نقصانات کو بچایا ہے. سو یہ ایک بہت بڑا چینج, بہت بڑا شفٹ ہے جو کہ ہوا ہے. لیکن پھر بھی ہمیں فائر سیفٹی کو یقینی بنانا ہے تاکہ ہمارا جان و مال بچے. گھروں میں بتائیں سر, گھروں میں سیفٹی دیکھیں, کیونکہ ابھی جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کی مطلب فیکٹری, یہ بڑی آپ نے بہت امپورٹنٹ بات کی, کیونکہ جو اینڈ اپارٹمنٹ سر, کیونکہ کراچی میں سب سے زیادہ خطرے میں گھر میں کون ہوتا ہے؟ خاتون. اور سب سے زیادہ خطرناک جگہ کون سی ہے؟ اس کا کچن. ویسے سب سے خطرناک بھی خاتون ہی ہوتی ہے, لیکن اس پہ ہم کسی اور دن بات کریں. وہ دوسری طرف تو آگ لگاتی ہیں لیکن ان کو بھی آگ لگ سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہے, لیکن وہ آگ لگ سکتی ہے کچن کے اندر. ان کا دوپٹہ, اب ان کو نہیں پتا دوپٹہ کدھر جا رہا ہے, تھوڑا سا چولہے کے قریب چلا گیا اور ریشمی دوپٹہ ہے تو بس. سر گیس سلنڈر ہر کوئی نہیں, آج کسی نے گھر میں لگا لیا ہے. ہم بعد میں آتے ہیں گیس سلنڈر, وہ آگے کی اس سے بھی زیادہ جو ہے نا, یہ جو ہے آپ نے دوپٹہ لے کے, اب دیکھیں نا یہ دوپٹہ جو ہے, اگر اس کو آگ, اگر چولہے کے پاس یہ گیا تو اس کو آگ لگ جائے گی. آگ لگ جائے گی. اور ریشمی دوپٹہ, ریشمی کپڑے, تو یہ تو فوراً آگ پکڑتے ہیں. سو وہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے, وہاں پہ آپ نے بھاگنا نہیں ہے, پینک نہیں کرنا, بلکہ وہاں پہ اگر کوئی قریب بندہ ہے تو وہ اس کو ڈھانپ دے تاکہ اس کو ہوا نہ ملے اور فوراً آگ بجھ جائے. اگر وہ نہیں ہے تو لیٹ جائے اور اپنے آپ کو رول کریں تاکہ اس آگ کو آپ بجھا سکیں. جتنا آپ بھاگیں گے اتنا آپ کو ہوا اور لگے گی اور آگ بھڑکے گی. سو یہ پہلی چیز. اور یہ جو لوگ کرنا شروع ہو جاتے ہیں نا بجھانے کے لیے, اور ہوا دے رہے ہیں, واسطے آپ اور آکسیجن دے رہے ہیں اس کو تاکہ وہ اور, اس کو ہوا اور دے رہے ہیں تاکہ وہ اور زیادہ بھڑکے. اچھا, یعنی آپ سوچیں نا خود, کبھی آپ جب آگ وہ ہوتا تھا نا, وہ جب بچپن میں ہم سارے تیلیاں تولیاں لگا کے اس کے بعد اس کو فو کرتے تھے, تو آپ وہی چیز ایک جلتے ہوئے انسان پہ کر رہے ہوتے ہیں. یہی آپ وہ کام کر رہے ہیں. تو اس لیے وہ چیز نہیں کرنی. اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی ابھی آپ کا وہاں پہ آئل ہے یا کسی اور چیز کو, اکثر فرائنگ پین میں اب کرتے ہوئے ایک دم آگ لگتی ہے, تو اس کو سمپلی ڈھانپ دیں تاکہ اس کو ہوا نہ ملے اور وہیں پہ وہ بند ہو جائے گا. اوپر بڑا کوئی ڈھکن لے کے فوراً اس کے اوپر رکھ دیں, تو اس سے آپ نے فائر کو کنٹرول کر لیا. تو یہ تو بنیادی چیزیں ہیں جو کہ وہاں پہ. پھر آگ, جو سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں, اکثر میں خواتین سے کہوں گا کہ اگر آپ کے شوہر, اول تو ان کو گھر میں تو پینا کی اجازت ہی نہیں, گھر سے نکال دیں. ٹھیک ہے, یہ آپ کا جو ہے نا, یہ آپ نے کہا ہے, یہ میرا بڑا پازیٹیو ایک رول رہتا ہے اس شو میں. تو اس لیے جو ہے آپ نے اس کے بعد وہ جو سگریٹ پیتے ہوئے, اب سوتے سوتے آپ نے سگریٹ پیتے ہوئے آپ سو گئے,
اور اس کے بعد وہ بسترے کے ساتھ لگی. باہر اس قسم کے بہت سارے انسیڈنٹس جو ہے وہ ہوتے ہیں. تیسرا پھر جو ہم سلنڈرز وغیرہ لاتے ہیں وہ آئیڈیلی گھر میں رکھنے کی بجائے آپ اس کو باہر کی طرف رکھیں, باہر ایک چھوٹی سی بنی بنا دیں یا کچھ اور ایسے اس کو کور کر دیں, وہ باہر کی طرف رکھیں اور اس میں بھی انشور کریں کہ کہیں پہ لیکیج نہیں ہے. سو اگر پراپر ویلو یا پراپر وہ ٹائٹ کرنے والے ملتے ہیں اس کے اوپر کلیمپس چڑھا دیں اور اس کے بعد چھوٹی سی لگا کے اسے چیک کر لیں کہ کہیں پہ لیکیج جو ہے وہ آپ نہیں ہے. اور سر چولہے پہ کھانا چلا چھوڑ کے پلیز مت جایا کریں. میں نے ابھی کچھ دیر پہلے ایک پائے کی کہانی سنائی کہ وہ نیا گھر بنایا ہسبینڈ وائف نے, وہ کسی نے رشتہ داروں نے کہا کہ ہم نے آپ کے بھابھی ہاتھ کے پائے کھانے, وہ پائے چڑھا کے سلنڈر والے چولہے پہ, کیونکہ نیا گھر یہ وہ بھی کنیکشن ہی, نیا گھر ان کا جل گیا. وہ بچوں کو اسکول سے لے کے واپس پہنچی ہے تو باہر. اور اسپیشلی یہ اگر آپ کسی اپارٹمنٹ بلڈنگ میں رہ رہے ہیں تو صرف آپ اپنے ساتھ زیادتی نہیں کرتے, آپ پوری بلڈنگ کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. تو ان چیزوں کے اوپر حفاظتی اقدامات کو, بلڈنگ سیفٹی ریگولیشنز کو یقینی بنائیں تاکہ آپ جو اس میں رہ رہے ہیں وہ بھی محفوظ ہو اور آپ کا دونوں جان و مال بھی محفوظ ہو. ہم نے کئی انسیڈنٹس پہ دیکھا ہے. 9/11 کو جب یہاں پہ انسیڈنٹ ہوا کراچی میں بھی, آپ کو یاد ہوگا, بلکہ ہوا بھی وہ 11 ستمبر کو ہی, اور اس دن کراچی میں تقریباً 300 لوگوں جو ہے وہ ان کی ڈیتھ ہوئی. اسی طرح اسی دن یہاں پہ بھی ایک شو فیکٹری تھی بند روڈ کے اوپر, اور اس نے اونر نے ایک گھر میں اس طرح سے فیکٹری بنائی ہوئی تھی اور گراج میں اس نے جنریٹر لگایا ہوا تھا, اور اسی جنریٹر سے جب آگ لگی تو ایک ہی نکلنے کا راستہ, سارے ٹریپ ہو گئے, اس اونر کی بھی اس میں ڈیتھ ہوئی. اور پھر ہمیں پیچھے سے دیواریں توڑ کر وہاں سے ہم نے 8-10-12 لوگوں کو زندہ نکالا. لیکن میں لوگوں سے یہ اپیل کروں گا کہ اپنی زندگیوں کو خطرے میں مت ڈالیں, اس قسم کی چیزیں مت کریں جس سے کہ آپ کی اپنی جان و مال دونوں خطرے میں, آپ کی فیکٹری بھی گئی, آپ کی زندگی بھی گئی. تو یہ اس قسم کی چیزیں مت کریں. جتنی ہم ہائی رائز بلڈنگز بنا رہے ہیں ان میں ان چیزوں کو یقینی بنائیں. آج ہم نے جدید فائر سروس کی بنیاد پاکستان میں بھی رکھی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج پنجاب میں جس طرح بنی سروس, خیبر پختونخوا میں بنی ہے, گلگت بلتستان میں ہوئی ہے, اسی طرح سندھ و بلوچستان میں بھی جو ہے وہ سروس بن جائے. بیکاز اس میں آپ نے دیکھا جس طرح فٹنس کی ضرورت ہے, اب یہ 30 کلو کا یہ لے کے بریدنگ اپریٹس لے کے اوپر چڑھنا, اس کے لیے بڑی فٹنس کی ضرورت ہے, اور اگر یہ فزیکلی فٹ نہیں ہے تو آبویسلی پھر یہ رسپونڈ نہیں کر سکتے. آپ دیکھ سکتے ہیں ابرار صاحب کی ہماری جو فٹنس ہے, یہ کتنے ڈیلی بیسس پہ اب یہ ایکسرسائز کرتے ہیں. 10 منزلہ ٹاور دن میں 10 بار یہ چڑھتے ہیں. ان کا سا رکا ہوا ہے, اب وہ اب بریک میں ان کو ٹھیک کریں گے. اچھا سر, فائنلی مذاق اپنی جگہ, ایک تو اٹس آلویز اے پلیجر ٹو ہیو یو گائز آن دا شو, اور سر آپ کے ساتھ اور ابرار صاحب کے ساتھ تو ہمیشہ ہی بڑا اچھا ایکسپیرینس ہے. اینڈ یو ماشاء اللہ, دیکھیں جو میڈیسن کی فیلڈ سے لوگوں کی ڈیتھس دیکھ چکا ہے, جو آپ کا ایک جینیون درد ہے اور انڈرسٹینڈنگ ہے, اگر کسی رینڈم بندے کو اس پوزیشن میں ڈال دیا جاتا نا تو شاید وہ اس لیول پہ نہ پرسنلی اس چیز کو لے کے کرتے. تو آپ کا پرسنل پیغام ہمارے ویورز کے لیے کیا ہے ان دی اینڈ؟ میں لوگوں سے یہی اپیل کروں گا, یہ ایک مشن امپاسبل تھا کہ پاکستان جیسی ڈیولپنگ کنٹری میں ہم ایک جدید ایمرجنسی سروس کی بنیاد رکھیں. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج ایسی سروس بنی ہے. اس میں آج فائر ریسکیورز چاہے دن ہو چاہے رات, آندھی ہو چاہے طوفان, زلزلہ ہو چاہے آگ, اپنی زندگیاں خطرے میں ڈال کر آپ کی زندگیاں بچا رہے ہیں. 1,25,00,000 لوگوں کو ہم نے ریسکیو کیا ہے. آج 2 لاکھ تقریباً 10,000 فائر انسیڈنٹس پہ ہم نے بر وقت رسپونس کر کے اور پیشہ ورانہ فائر فائٹنگ کی بدولت 612 ارب سے زیادہ کے نقصانات بچائے ہیں. لیکن یہ صرف 50% ہے. میری لوگوں سے اپیل ہوگی کہ بلڈنگ سیفٹی ریگولیشنز کو یقینی بنائیں تاکہ آپ کے دونوں جان و مال محفوظ رہیں. تو ریسکیو 1122 کا ساتھ دیں تاکہ ہم ایک محفوظ معاشرے کی بنیاد رکھ سکیں پاکستان میں بھی, اسی طرح سے جس طرح باہر ان چیزوں کی بنیاد رکھی گئی ہے. تھینک یو سو مچ ٹو آل آف یو فار جوائننگ اس. اللہ آپ کو خوش رکھے, آباد رکھے, اور جس طریقے سے آپ لوگ آؤٹ آف دا وے جا کے اپنی جانوں کو رسک کرتے ہیں ہم لوگوں کے لیے, ایز اے پاکستانی سٹیزن میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی, بلکہ ایز اے سٹیزن آف دا ورلڈ, کیونکہ صرف پاکستان میں نہیں, جس طرح ٹرکی میں آپ لوگوں نے سروسز دی, اور انشاءاللہ جب بھی کبھی کہیں, اللہ کرے کہ کہیں پہ بھی کوئی برا انسیڈنٹ نہ ہو, لیکن کہیں پہ بھی ہوگا تو مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگ ہم لوگوں کو جا کے وہاں پہ بھی اتنی خوبصورتی سے ریپرزینٹ کریں گے جتنا ٹرکی میں کیا. گاڈ بلیس یو گائز, اینڈ سر بلیس یو کہ آج کے دن آپ اپنے فائر فائٹرز کو خراج تحسین بھی پیش کریں گے, اور بہت سے پیارے امیزنگ سے ایونٹس بھی آج پلانڈ ہے آپ لوگوں کے. سو بیسٹ آف لک ود دیٹ. فائر فائٹرز زندہ باد, پاکستان زندہ باد. چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے.
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अब हमें ज्वाइन किया है आपकी मेरी हम सब की लाडली, सोशल मीडिया पे भी बड़ी पॉपुलर हैं और मीडिया में भी बड़ी पॉपुलर हैं, तो हमारे साथ हैं ज़ैनब कौंदल जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डाइटिशियन हैं और फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। अच्छा ज़ैनब, आज ना मैं आपसे वेट लॉस से कम वेट लॉस के मिथ्स के बारे में बात करना चाहूँगी, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा बातें और अफवाहें फैली हुई हैं कि भाई अगर ये कर लो तो आपका वज़न जल्दी कम हो जाएगा, क्योंकि हर बंदा क्विक फिक्स चाह रहा होता है। तो सबसे पहले तो मुझे एक चीज़ जिस पे मैंने आपसे क्लैरिटी लेनी है, ग्रीन टी पिछले कोई 15-20 साल से हर बंदा कहता है कावा पिए कावा पिए कावे, मेरा तो वज़न कभी कावे से कम नहीं हुआ। टॉप हिट ट्रेंडिंग जो है ना वो ग्रीन टी चलती रहती है। बेसिकली हम लोग सोचते ये हैं कि हम कुछ भी खा पी लें, उसके बाद हम ग्रीन टी का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा वज़न जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। ग्रीन टी का डायरेक्टली आपका वज़न कम कराने से कोई कनेक्शन नहीं है। ग्रीन टी का मकसद ये है कि वो आपकी बॉडी में जाए और आपकी बॉडी में अगर कोई कैंसर सेल्स बन रहे हैं, कोई बीमारियां बन रही हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स बन रहे हैं, वो उसको बॉडी से निकाले। हाँ, वो स्किन को प्योरीफाई करने में आपकी ज़रूर हेल्प करती है, दैट्स इट। इससे ज़्यादा ग्रीन टी कुछ नहीं करती। हम करते क्या, सुबह से शाम तक खाया पिया फुल होके रात को एक कप ग्रीन टी पी के सोचा कि सारे दिन की कैलोरीज इस एक कप से बर्न हो जाएंगी। भाई तो देखो तो वो possible अंदर नहीं जाके कोई आपके फैट को पिघलता हुआ तो नहीं निकलेगा ना। Exactly. वो कोई तेजाब तो नहीं है जो आप सिस्टम में डाल रहे हैं अपने। बिल्कुल। और इससे ज़्यादा मसला जो होता है वो ये होता है कि हम लोग जब वेट लॉस देखते हैं, शुरू कराते हैं लोगों में, तो मैंने बहुत सारे पेशेंट्स में ये देखा है 10-10 कप ग्रीन टी एक दिन में पी रहे हैं ताकि वेट जल्दी कम हो जाए। वो वेट तो कम नहीं होता लेकिन स्किन ख़राब हो जाती है। सो द पॉइंट इज़ ग्रीन टी ज़रूर कावा लें। अब जिस तरह मेरी थोड़ी तबीयत ऑफ थी और मैं थोड़ा सा अनसेटल्ड फील कर रही थी, तो सुबह मैंने एक कप कावा पिया निहार मुँह, उसके बाद फिर मैंने बाकी के जो अपने मामलात हैं उनको किया। तो ग्रीन टी के बड़े फ़ायदे भी हैं, लेकिन ग्रीन टी आपका वज़न नहीं कम करती। कोई भी चीज़ एक अगर आप निगल लें या खा लें आपका वेट नहीं कम करेगी। अभी कुछ दिन पहले मैं डेफिनेटली एक शो ऐसा भी करूँगी वेरी सून जिसके ऊपर हम बात करेंगे एंटी एजिंग, जिसके अंदर ऑब्वियसली वेट लॉस की भी बात आती है। लेकिन मसला पता है क्या है कि ज़ैनब, लोग सोचते हैं कि कोई आजकल बड़ी मेडिसिन्स भी आ गई हैं, लेकिन उन मेडिसिन्स के साथ भी आपने जतन करना है, आपने डाइट भी करनी है, एक्सरसाइज भी करनी है। कोई गोली कोई चीज़ इस दुनिया में नहीं है जो आप, मुझे अक्सर कहते हैं चुकन इतना वेट कम कर लिया, क्या किया? हाँ, कौन सी गोली खाई? कौन सी गोली खा? एंड आई एम लाइक, गोली खाने से वजन कम हो जाता तो कोई बंदा मोटा होता और चाहिए क्या था? बंदा मोटा ही ना होता फिर। बिल्कुल। क्योंकि आप जैसे ही आपका वजन बढ़ता आप वो गोली खा लेते। बिल्कुल। मोटा इंसान एहतियात ना करने से होता है। और बात यह कि अगर आपको आपका मोटापा नहीं बॉदर करता दैट्स ग्रेट, लेकिन एक्सेस वेट आपकी हड्डियों पे और आपके ऑर्गन्स पे प्रेशर डालता है। बिल्कुल डालता। अच्छा, ईट लेस कार्ब्स फॉर वेट लॉस, कि यानी कार्बोहाइड्रेट को छोड़ दें। अब इसमें लोग क्या क्या छोड़ते हैं? रोटी चावल चीनी। देखिए चीनी के तो वैसे ही हम लोग आपस में खिलाफ हैं, लेकिन चावल रोटी सब्जियां और दूध भी छोड़ देते हैं और सिर्फ गोश्त खा रहे होते हैं। अच्छा, जब हम रोटी चावल छोड़ते हैं, हम ये देखें कि सबसे पहले हमने खाना क्या शुरू किया था? हम इंट्रोड्यूस जो बच्चों को कराते हैं, रोटी आलू और बोटी, ये 3 चीज़ें हम उसको इंट्रोड्यूस कराते हैं। और जो आपकी बॉडी में बचपन से खून में रच बस गई है चीज़, आप कह रहे हो वही चीज़ छोड़ दो। अब आप कार्ब्स जब छोड़ते हैं, आपकी बॉडी का 60 to 70% जो मेकअप होता है वो कार्बोहाइड्रेट से ही होता है। जितनी एनर्जी आपकी बॉडी ने लेनी है, जितने काम करने, इवन अगर आप जिम जा रहे हो और जिम में आप कार्बोहाइड्रेट्स नहीं यूज़ कर रहे तो आप जिम कभी भी नहीं कर सकोगे, क्योंकि आपको एक एनर्जी चाहिए और एनर्जी आपकी बॉडी में हमेशा कार्बोहाइड्रेट्स ही देते हैं। जब भी वज़न कम करें, रोटी चावल खाने के साथ करें। अगर आप रोटी चावल छोड़ के अपना वज़न कम करेंगे तो जिस दिन आप रोटी चावल शुरू करेंगे आपका वज़न दोबारा से बढ़ जाएगा, तो वो वेट लॉस का कोई फ़ायदा नहीं होगा। और दूध के बारे में मिसकंसेप्शन ये बहुत ज़्यादा चलता है कि दूध आपका वज़न बढ़ाता है। दूध आपका वज़न नहीं बढ़ाता अनटिल एंड अनलेस आप दिन के 10 कप दूध पी रहे हो, वो तो आई डोंट थिंक कि कोई भी कर रहा होगा। लेकिन दूध को अगर आपको लगता है कि वो आपको मोटा कर रहा है या आपको एक्नी देता है या कुछ भी, आप उसकी बलाई उतार लें, उसको फैट फ्री कर लें और उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी डाल लें। देखो एक बात बताऊँ, मुझे ना फॉर एग्जांपल ज़ैनब दूध पत्ती बहुत पसंद है और मैं सुबह के टाइम दूध पत्ती ही पीती हूँ, लेकिन फिर मैं एक ही वक्त पीती हूँ। ये नहीं है कि मैं दौरान शो पीती हूँ, अपने एक थर्मस है उसमें मैं इतना सा बना लेती हूँ, ठीक है, और वो पतली सी है तो वो एक पूरा बड़ा मग बन जाती है। मैं आधा मग डाल के दिन में, मतलब फर्स्ट हाफ ऑफ द डे में, जैसे कि लंच से पहले पी लिया, उसके बाद फिर मैं चाय नहीं पीती, क्योंकि मुझे होता है दूध पत्ती पीऊँ।
اب جو بندہ تھوڑی سی دودھ ڈال کے چائے بناتا ہے وہ 2-3 کپ بھی پی سکتا ہے, لیکن ایک حد سے زیادہ کوئی بھی چیز کریں گے تو آپ کو چائے بھی ڈی ہائیڈریٹ کرتی ہے. کاؤنٹڈ کیلریز ہے نا, آپ نے وہی چائے ڈیوائیڈ کر لی اپنے 4 ٹائم میں, تو وہ 4 دفعہ آپ نے پی لی. اچھا, اب آپ نے کیلریز کی بات کی تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. کہتے ہیں کہ جتنا آپ ایکسرسائز کرتے ہیں اس سے زیادہ پسینہ آپ کو جتنا آتا ہے اس سے آپ کی کیلریز کم ہوتی ہیں. تو کہ مطلب اگر میں اور آپ آدھا گھنٹہ ایکسرسائز کرتے ہیں, مجھے آپ سے زیادہ پسینہ آتا ہے تو میرا ویٹ زیادہ کم ہوگا, میری کیلریز زیادہ برن ہوگی. اچھا, اکثر لوگ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور ان کا پسینہ گر رہا ہوتا ہے, تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ ان کی بھی کیلریز کھانا کھاتے ہوئے برن ہو رہی ہیں؟ ایسا نہیں ہے, یہ آپ کی باڈی کا ٹیمپریچر ہے. کسی کا باڈی کا ٹیمپریچر ہائی ہے, کسی کا باڈی کا ٹیمپریچر لو ہے. اب باڈی کے ٹیمپریچر اور ریزسٹنس کے اوپر آپ کو پسینہ آتا ہے. پسینے کا ویٹ لاس یا کیلری برن سے کوئی تعلق نہیں ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو 4 گھنٹے بھی ایکسرسائز کر لیں, ان کی باڈی پہ 1% بھی پسینہ نہیں آتا, کیونکہ ان کی باڈی جو ہے وہ اس کی ریکوائرمنٹس اور اس کی فلفلمنٹس کچھ اور ہیں. اگر آپ اس کے اوپر ڈالتے بھی جائیں گے سویٹ تو وہ نہیں آئے گا. اس لیے آپ ایکسرسائز کریں, فوکس کریں اپنی کیلریز کے برن کرنے پہ, نہ کہ اپنے پسینہ آنے پہ. اچھا, ایک اور جو میتھ ہے کہ بوائلڈ چکن اینڈ بوائلڈ سبزیاں, جب بھی کسی کو ہارٹ کا بھی کچھ ٹائپ کا کنڈیشن ہوتا ہے تو گھوم کے کہتے ہیں کہ جی آپ نے اپنا وزن کم کرنا ہے, تو سب سے پہلی چیز جو گھر والے کرتے ہیں کہ بالکل ہی نمک ختم کر دیتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے نا کہ تھوڑا سا ڈالنا, بالکل بد ذائقہ کھانے کی طرف لے جاتے ہیں. دیکھیں, سوری, نمک تھوڑا بہت اگر کھانے میں نہ ہو تو کھانا کتنا بھی اچھا بنا ہو اس کا ٹیسٹ نہیں آتا, انلیس آپ کو ڈاکٹر نے نمک منع کیا ہے. نمک بھی چھوڑ دیتے ہیں, ابلی ہوئی مرغیاں اور لٹرلی ابلے ہوئے سبزی پہ آ جاتے ہیں. تو مجھے بتائیں کتنے دن کوئی کھائے گا؟ پہلی چیز یہ کہ نمک کبھی بھی بالکل بند نہیں کیا جاتا. بالکل بند اس لیے نہیں کیا جاتا کیونکہ ہماری باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے کہ اس کو نمک دیا جائے, چاہے 1 چٹکی پورے دن میں دیا جائے, لیکن پورے دن میں نمک کا استعمال بہت ضروری ہے. اس کے ساتھ اگر آپ اپنے پیشنٹ کو یا اپنے ویٹ لاس جرنی میں آپ ابلی سبزیاں, ابلا گوشت کھانا شروع کر دیتے ہیں, بہت اچھا ہے, ویری گڈ, بہت اچھا کر رہے ہیں آپ. 2 دن کھائیں گے, تیسرے دن آپ وہ سبزی کھائیں گے, تیسرے دن آپ وہ گوشت کھائیں گے؟ کبھی بھی نہیں کھائیں گے. اس سے بہتر ہے آپ اپنے چکن کو اچھا سا میرینیٹ کریں, اس کے بعد اس کو گرل یا بیک کر کے اسٹیم کر لیں اور اس کو انجوائے کر کے کھائیں. دہی کے ساتھ کھائیں, زیرے والی دہی کھائیں, چٹنی والی کھائیں. وزن کم کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ خود کو ڈال دیں اس چیز پہ کہ میں نے گندے بدے برے کھانے ہیں. وزن کم کرنے کا مطلب ہے لائف سٹائل چینج کریں اپنا, یعنی کہ آپ نے پھر اسی طریقے سے زندگی گزارنی ہے. اچھا, اسی کے ساتھ میں یہ بھی بات ایڈ کرنا چاہوں گی, یہ بھی بات کہی جاتی ہے کہ گرین پروڈکٹس جو ہیں جیسے کہ ڈبل روٹی ہو گئی, پاستا ہو گیا, پیزا ہو گیا, یہ کھانے سے ہمارا ویٹ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. لیکن آج کل بہت سے ایسے میں نے ڈائٹ پلانز دیکھے ہیں جس میں پیزا بھی آپ کو سرو دیا جاتا ہے, 1 پیس پیزا کا دے دیتے ہیں, کبھی کبھی کچھ اور بھیج دیتے ہیں. تو ان کے چیزوں میں ایسا کیا ہوتا ہے؟ مسئلہ پیزا پاستا میں نہیں ہے, مسئلہ ہے اس کے ڈو میں. ڈو جو ہم بنا رہے ہوتے ہیں وہ ہم میدے سے بناتے ہیں, یعنی ریفائنڈ کارب سے. اگر آپ وہی ڈو جو آپ بنا رہے ہیں وہ آٹے سے بنا لیں, کمپلیکس کارب سے بنا لیں, تو آپ کا وزن کبھی بھی کم نہیں ہوگا, مطلب زیادہ نہیں ہوگا, آپ کا وزن لاس ہوگا. اور آج کل ہول ویٹ اویلیبل ہے, پیزا مل جاتا ہے, بالکل مل جاتا ہے. آپ کے ریفائنڈ کارب اور کمپلیکس کارب میں ذرا فرق بتا دیتی ہوں. ریفائنڈ کاربز وہ ہیں جیسے ہمارا میدا ہے, یعنی ہم اگر کھا رہے ہیں تو بڑی جلدی ڈائجسٹ ہوگا اور باڈی سے باہر نکل جائے گا, 1 سے 1.5 گھنٹے بعد بھوک لگنا شروع ہو جائے گی. کمپلیکس کاربز ہیں ہمارا جو, جئی, ہمارا آٹا, ویٹ کا جو ہوتا ہے, یعنی آپ نے کنزیوم کیا تو تقریباً آپ 5 سے 6 گھنٹوں کے لیے فلفل رہیں گے, ایزی ہو جاتا ہے. ایگزیکٹلی. اچھا, کہتے ہیں کہ آلو کھانے سے انسان موٹا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے آلو سب سے پہلے سارے چھوڑ دیتے ہیں. آلو کی کتنی اقسام سے ہم اس کو کھاتے ہیں. اگر آپ فرینچ فرائز میں کھائیں گے تو آف کورس وہ موٹا کرے گا. اگر آپ اس کو ابال کے کھا رہے ہیں تو بوائل کر کے کھانے سے 1 آلو اگر آپ دن میں کھاتے ہیں تو آپ اپنا وزن کم کریں گے, کیونکہ اس کے جو سٹارچی کانٹینٹس ہوتے ہیں وہ 1 آلو کھانے سے نارمل سائز کے بہت زیادہ رائز نہیں کرتے. لیکن اگر آپ یہ کریں, 1 بول پورا بھریں, اس کے اندر آپ بوائل کر کے آلو ڈالیں اور اس کو سارا دن کھائیں تو ظاہر ہے وزن بڑھے گا. بٹ اگر آپ اسی آلو کو, اب آپ کو فرینچ فرائز اگر پسند ہے تو آپ اسی آلو کو کٹ کر کے اگر ایئر فرائر میں بنا لیتے ہیں یا بیک کر لیتے ہیں, یس ٹپکل فرینچ فرائز والا ٹیسٹ نہیں آئے گا لیکن اس کے قریب تر ہوگا. تو دیکھیں, کیونکہ آلو کے اندر سٹارچ ہوتا ہے تو آپ اس کو جب بیک آپ فرائی کرتے ہیں تو اس کو ہیٹ ملتی ہے تو وہ کرسپی ہوتا ہے, رائٹ. تو اسی طرح اگر آپ اس کو اوون میں بیک کر لیتے ہیں یا بوائل کر کے کھا لیتے ہیں یا بیک کر کے کھا لیتے ہیں تو آپ کو وہ آلو والی جو کریونگ ہے وہ بھی پوری ہو جاتی ہے. بہت سی ایسی ڈائٹس ہیں جس میں بیک پوٹیٹو آپ کو ساتھ دیا جاتا ہے. ایگزیکٹلی. اچھا, اس میں ایک اور چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گی, وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو, چلیں آپ کو جو ٹیسٹ لگنا تھا وہ لگ گیا,
بچوں کو سویٹ پوٹیٹو یعنی شکر کندی کے فرائز پہ لگا دیں, آپ اس کو اسی طرح سے کٹ کریں اور بیک کریں اور اپنے بچے کو دیں. جب شروع سے اس کو عادت وہی فرینچ فرائز کھانے کی ہوگی تو اس کو دوسرے فرائز کی عادت نہیں پڑے گی, اور شکر کندی کے جتنے بینیفٹس ہم ڈسکس کریں وہ کم ہیں. اچھا, بڑے بزرگ جو ہوتے تھے وہ کہتے تھے وزن کم کرنا ہے تو کیلے کا شیک پی لو یا کیلے اور کھجور کا شیک پی لو. عجیب سی بات ہے, لیکن یہ بھی جب ہم نے کہا تھا نا آپ کے کامن میتھس کیا ہیں, جب یہ کویسچن پوچھا تھا سوشل میڈیا تو اس طرح کے سوال آئے تھے, تو میں نے کہا میں اس کو بھی کور کر لوں. جب بھی دودھ اور کوئی فروٹ ملتا ہے ان دونوں میں ہی شوگرز ہوتی ہیں. ہمارے دودھ میں لیکٹوز ہوتی ہے, ہمارے فروٹ میں فرکٹوز آ رہی ہوتی ہے. جب ہم ان دونوں شوگرز کو کمبائن کرتے ہیں اور اپنی باڈی میں لے کے جاتے ہیں تو ہماری باڈی کا شوگر لیولز جو ہوتے ہیں وہ بہت اوپر چلے جاتے ہیں. اب باڈی کے شوگر لیولز جب بڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ڈائریکٹلی آپ اپنا وزن بڑھانے کی طرف جا رہے ہیں. اور اگر آپ دودھ کے اندر کھجور بھی ڈال رہے ہیں, کیلا بھی ڈال رہے ہیں یا کوئی فروٹ ڈال رہے ہیں تو وہ سارا مل کے آپ کا وزن بڑھائیں گے. اور جو لوگ وزن بڑھانا چاہتے ہیں اور کانسٹنٹ اس کو رکھنا چاہتے ہیں وہ اگر ڈیلی بیسس پہ اس شیک کا استعمال کرتے ہیں تو ان کے لیے بہت زبردست ہے. اچھا, یہ بتائیے کہ رائس کھانے سے کیا انسان موٹا ہوتا ہے؟ صرف چاول کے اوپر اکثر یہ بات ہوتی ہے کہ بھئی ہم نے روٹی اور چاول چھوڑ دیے, تو کیا چاول جو ہیں انسان چھوڑ سکتا ہے ڈائٹنگ کے دوران؟ میرا تو یہ خیال ہے اور میں ریکمینڈ بھی یہی کرتی ہوں کہ چاول ضرور کھانے چاہیے اپنی ڈائٹنگ میں بھی, کیونکہ آپ باقی چیزیں کھا کھا کر تھک جاتے ہیں اور چاول آپ کا وزن ایز سچ نہیں بڑھاتے. چاولوں کے آپ اگر ہم کوانٹٹی کی بات کرتے ہیں, آپ ایک پلیٹ اپنی بنائیں, اس کے اندر 1/4 جو ہے وہ چاول لے لیں, اس کے ساتھ 2-3 چکن پیسز لے لیں, اس کے ساتھ سیلڈ اور رائتا لے لیں, تو کتنے چاول آپ کی پلیٹ میں ہے؟ میکسیمم 10 ٹیبل سپونس. تو ان 10 ٹیبل سپون سے آپ کا وزن نہیں بڑھے گا. لیکن اگر آپ ان لوگوں میں سے ہیں جن کی پلیٹ بھی ڈش لگ رہی ہوتی ہے اور آپ اس کو انجوائے کرتے ہیں تو پھر تو ظاہر ہے وزن بڑھے گا. کوئی بھی چیز زیادہ کھائیں گے, اگر آپ پھل بھی بہت زیادہ کھائیں گے ایگزیکٹلی تو آپ کا ویٹ بڑھے گا. لیکن تربوز کا ایک بول کھا لیں وہ فرق بات ہے, لیکن پورا تربوز مطلب پورا تربوز کھا لیں گے اور اس کے بعد اور کھائیں گے تو وہ بھی مطلب خیر. اب فائنلی کچھ تو ہم نے متس کو کلیئر کیا, آپ کا پیغام کیا ہے ویورز کو؟ پیغام یہی ہے کہ کھائیں سب کچھ, اعتدال سے کھائیں تاکہ اپنی ہیلتھ کو اچھا رکھ سکیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز بے معنی نہیں بنائی, اپنی مرضی سے اس کو اگر ہم اپنی زندگی سے باہر نکالنا شروع کر دیں گے تو ہم نیوٹرینٹس اور وائٹامنز میں ڈیفیشینٹ ہونا شروع ہو جائیں گے, نہ ایکٹیو رہیں گے, نہ اسکن اچھی رہے گی اور نہ ہی ہیلدی رہ سکیں گے. اس لیے بہتر ہے کہ اپنی ڈائٹ کو بہتر کریں, اچھا کھائیں, اچھے لگیں اور خوش رہیں. بہت ہی امپورٹنٹ بات انہوں نے ریز کی, اور ایک بات بڑی سمپل ہے. دیکھیں ویورز, اگر ہم یہ کہیں کہ ہم ساری زندگی برگر نہیں کھائیں گے, ساری زندگی نہاری نہیں کھائیں گے, ساری زندگی پیزا نہیں کھائیں گے تو یہ بات غلط ہے. ہاں ضرور کھائیں, کبھی کبھار کھائیں اور اعتدال سے. جیسے کہ انہوں نے کہا پورا لارج پیزا کھانا ضروری نہیں ہے, آپ 1 یا 2 سلائس کھائیں اور پھر وہ آپ کی ٹوٹل میل بن گئی. اس کے ساتھ آپ کولڈ ڈرنک اور ساتھ میں آپ نے فرائز بھی کھا لی, وہ جو لوڈڈ فرائز. اور اس طرح آج کل یہ بہت پرابلم ہے نا کہ ہم آرڈر کرتے ہیں تو ساتھ میں 4 اور چیزیں آ جاتی ہیں, تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ سب کھائیں کیونکہ یہ آ گئی ہیں. او بھائی ایک ٹائم کھا لیں, سیو کر لیں, شام کو پھر کھا لینا, اسی کے 2 حصے کر کے اس کو کھا لیں. میں اپنے اکثر جو لوگ مجھے ویٹ لاس پہ وہ یہ یاد رکھیں کہ جو آپ کھا رہے ہیں وہ آپ کی زندگی کی آخری میل نہیں ہے, آپ نے اس کے بعد بھی پھر کھانا ہے. اس لیے حوصلے سے کھائیں اور یہ یاد رکھیں اپنا ہی پیٹ ہے, کوئی بھاڑے کا نہیں ہے کہ اس میں جو مرضی ڈال لو. تو کھانا تو فری کا ہو سکتا ہے لیکن پیٹ اپنا ہی. پیٹ اپنا ہی ہے. چھوٹی سی بریک کے بعد ویورز واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. تھینک یو سو مچ زینا. تھینک یو. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں, بینگ اے مسلم ہمارے دین کا یہ حصہ ہے اور سب سے اہم حصہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. آخرت کے دن تمام انبیاء کرام اور رسول اور الہامی کتابوں پر ایمان لائیں, یقین رکھیں اور کسی بھی ریلیجس سینٹیمنٹ کو ہم ہرٹ نہ کریں. یہ سب ہمارے مذہب کا ایک بڑا امپورٹنٹ, بڑا اہم حصہ ہے. بات یہ ہے کہ ویورز, بینگ اے مسلم ہمیں فریڈم آف ایکسپریشن ضرور دی گئی ہے اور ہمیں اس کا ایڈوانٹیج بھی اٹھانا چاہیے, لیکن اس کو دوسروں کے ڈس ایڈوانٹیج کے طور پہ نہیں استعمال کرنا چاہیے, اور ایسی باتیں کہنا اور پھیلانا جو ہمارے مذہب کے 100% خلاف ہیں, یہ بہت ہی انکریکٹ بیہیویئر ہے.
آج کل پاکستان میں کچھ لوگ سوشل میڈیا پہ آرگنائزڈ کیمپین کر رہے ہیں اور ایک بہت ہی غلط قسم کی باتیں جو ہیں ان کو پھیلا رہے ہیں. میں تو وہ باتیں کہنا بھی نہیں چاہوں گی. ہم نے آج ایک ریناؤنڈ اسکالر کو بلایا ہے, ایک خود بھی بہترین ہوسٹ ہیں, ہم ڈاکٹر صاحب سے بھی انفارمیشن لیں گے. لیکن جس بات کی انفارمیشن میں آپ کو ضرور دینا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ FIA سائبر کرائم اور سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور ان کرائم سے انوالو لوگوں کے بارے میں انفارمیشن دے سکتے ہیں تاکہ ان کو اریسٹ کیا جائے. دیکھیں, میں حیران ہوں کہ کرمنل ایکٹیویٹیز میں ایجوکیٹڈ لوگ, ڈاکٹرز, انجینئرز, پروفیسرز, لائرز, اسکالرز سب شامل ہیں. اب یہ کیا ہے اور یہ سارا کچھ اس سے ریلیٹڈ ہم گائیڈنس لیں گے. لیکن اگر آپ سوشل میڈیا پہ اس قسم کی گستاخانہ کانٹینٹ اور ڈسرسپیکٹفل کانٹینٹ دیکھتے ہیں تو فوراً کمپلینٹ کریں. اگر وہ ویلڈ کمپلینٹ ہوگی تو اس پہ ایکشن لیا جائے گا, اگر وہ انویلڈ ہوگی تو آبویسلی کوئی اس کے اوپر کچھ نہیں کرے گا. لیکن ویلڈ کمپلینٹ ہے تو پلیز ضرور درج کرائیں. complaints@fia.gov.pk پہ آپ ای میل کر سکتے ہیں. اچھا, یہ ایک لنک بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں, complaint.pta.gov.pk/registration-complaint.aspx. ادھر بھی آپ جا کے کمپلینٹ فارورڈ کر سکتے ہیں. ہیلپ لائن ہے 051-111-345-786. آپ اس پہ بھی کمپلینٹ کر سکتے ہیں. یا منسٹری آف ریلیجس افیئرز اور انٹرفیتھ ہارمنی کو آپ رپورٹ بلاسفمی tomorrow@gmail.com پہ ای میل بھی کر سکتے ہیں. یا 0306-333-2555 پہ آپ فوراً اطلاع دے سکتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر علی وقار قادری نے. السلام علیکم علی بھائی. وعلیکم السلام. علی بھائی, حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری رسول جو ہیں, اس کا کانسیپٹ کیا ہے؟ بہت شکریہ. دیکھیے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. حرمت رسول کو بنیادی طور پہ اس کانسیپٹ کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اس سے پہلے آپ نے ایک ورڈ استعمال کیا ہے, فریڈم آف ایکسپریشن. یہ جتنی نازیبا اور نامناسب اور غیر معقول حرکات ہیں وہ اسی نام پہ ہو رہی ہیں. پہلے میں اس کا کانسیپٹ ڈیفائن کر دوں, قرآن اور سنت کی روشنی میں کیا ہے. دیکھیے, میری اگر بالفرض فریڈم ہو, فریڈم آف ول یہ کہے کہ میں آپ کو پنچ ماروں, فریڈم آف اسپیچ, فریڈم آف ول, ٹوٹل اس کو بڑے سینیریو میں لے لیتے ہیں. میرا فریڈم آف ول اگر یہ ہو کہ میں آپ کو پنچ ماروں تو آپ پتہ مجھے کیا کہیں گی؟ آپ کہیں گی بھائی ہو سکتا ہے یہ آپ کی خواہش ہو, لیکن آپ کی یہ خواہش میرے جو رائٹ آف پروٹیکشن ہے اس پر حرف لا رہی ہے, تو لہٰذا آپ مجھے الاؤ نہیں کریں گی, نہ مجھے قانون الاؤ کرے گا. لا آف دا لینڈ بھی الاؤ نہیں کرے گا, بیسک ہیومن رائٹس بھی الاؤ نہیں کرے گی, ہیومن جو چارٹرڈ ہے UN کا نہ وہ الاؤ کرے گا. تو اس سے سمجھ کیا آئی؟ سمجھ یہ آئی کہ اس کو اگر میں فریڈم آف ول کا نام دوں کہ میں آپ کو ہرٹ کروں اور آپ کے بیسک ہیومن رائٹس پر اس سے ضرب لگتی ہو, تو لہٰذا اس چیز کو انٹرنیشنلی اور نیشنلی اور آئین کے نقطہ نظر سے میری فریڈم آف ول سمجھی نہیں جائے گی, وہ میرا کرائم سمجھا جائے گا. تو لہٰذا سب سے پہلے تو یہ کہ فریڈم آف ول ہمیشہ ایک لمٹ کے اندر ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی میں آپ کو ہرٹ کرنے کا کوئی ایسا کام کروں اور اپنی فریڈم آف ول کہوں تو آپ کا رائٹ ہے کہ آپ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں. لہٰذا میری جو فریڈم ہے اٹ شوڈ بی ود ان دا لمٹس. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے. تو لہٰذا کبھی بھی فریڈم کا مطلب بیونڈ دا لمٹس نہیں ہوتا. دیکھیں, فریڈم آپ کی حد اور آپ کی ذات تک, جی ہاں, سب سے امپورٹنٹ. لیکن جب آپ کوئی چیز سوشل میڈیا پہ لکھتے ہیں یا پبلسائز کرتے جو ہیں دوسروں کو ہرٹ کرنے کا باعث بن سکتا ہے, کے سینٹیمنٹس کو ہرٹ کرے گی. دیکھیں, ہر دور میں دین کو پھیلانے کے تقاضے مختلف ہوتے ہیں, جبکہ دین وہی ہے, دین تو نہیں بدلا نا, دین تو وہی کا وہی ہے. تو ہر دور کے چیلنجز مختلف ہوتے ہیں. اگر دین وہی ہے تو اس سینسٹیو ایشو کو ٹیکل کیسے کیا جائے, ٹیکل کرنے کا طریقہ سکھایا ہم. اب دیکھیے, حرمت کا تصور سمجھ لیجئے. حرمت کے دو تصورات ہیں جو قرآن اور سنت کے پورے ذخیرے سے نکل سکتے ہیں, اس کے علاوہ نہیں نکل سکتے. پہلا تصور ہے شخصیت, ذات ختمی مرتبت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی ذات کے حوالے سے ہر انسان کی ذات کے تین پہلو ہوتے ہیں جگن. ایک پہلو ہوتا ہے اس کی ظاہری شکل و صورت, ایک پہلو ہوتا ہے اس کے اخلاقیات, مورل ویلیوز, اور تیسرا پہلو ہوتا ہے اس کی اسپرچول ویلیوز. حرمت رسول کا تصور جب ذات کے نقطہ نظر سے ہوگا تو آپ ذات رسالت مآب کے ظاہر, اخلاقیات اور روحانی قوت اور طاقت, اس کے متعلق کوئی ایسا جملہ کہیں گے جو غیر محتاط اور آپ کی شان کے لائق نہیں ہوگا, اس کو حرمت رسول پر حرف لانا کہا جائے گا. کوئی ایسا آپ حضور کے ظاہر کا بھی کوئی بیان کریں, فقہاء نے لکھا ہے, وہ بھی حرمت رسول پر ضرب ہوگا.
ٹھیک ہے، آپ حضور کے اخلاقیات کو اس کے ساتھ کوئی نقص منسوب کریں وہ بھی ہوگا، اور روحانیات کے ساتھ، یہ ایک حصہ۔ دوسرا کانسیپٹ ہے حضور کے تعلقات کی بنیاد۔ حضور کی سب سے پہلے انسان کے گھر میں جو اس کی غیرت کا معاملہ، اس کی ازواج ہوتی ہیں، اس کے بعد اس کی اولاد ہوتی ہے، اس کے بعد اس کے دوست اور ساتھی ہوتے ہیں، یوں درجہ بدرجہ یہ طبقہ بن جاتا۔ تو گویا دوسرا اس کسی کی حرمت کو ہرٹ کرنے کا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ یا آپ جب اس کی ذات کو آپ نہیں کچھ کہہ رہے، پہلا ایسا ہو گیا نا، دوسرا یہ کہ آپ ازواج مطہرات سے متعلق کوئی ایسی بات کریں، وہ بھی براہ راست حرمت رسول کے زمرے میں آئے گی۔ پھر آپ آل رسول جو آل ہے حضور کے بچے ہیں ان سے متعلق کوئی بات کریں، وہ بھی حرمت رسول کے باب میں آئے گی۔ اور پھر آپ اصحاب اور ساتھیوں اور وہ جو بالکل ڈیڈیکیٹڈ لوگ تھے ان سے متعلق بات کریں تو وہ بھی آئے۔ تو لہٰذا ہمیں ان تینوں ایریاز میں بڑا محتاط ہو کے چلنا ہے۔ یہ ہے پورا کانسیپٹ حرمت کا۔ اب آ جائیے اگلی بات پہ۔ اگلی بات یہ ہے جگن، ڈفرینس آف اوپینین کوئی بری بات نہیں ہے۔ آپ کا میرا، ہم کبھی ایک طرح نہیں سوچ سکتے۔ اس کائنات کی بنا ہی اختلاف پر رکھی گئی ہے، اس کی بیس فنڈامنٹل سٹون ہی اختلاف ہے جس پر یہ سب کچھ کھڑا ہے۔ بزنس کس پہ کھڑا ہے؟ ایک فیکٹری وہی چیز ایک ڈیفرنٹ کریکٹرسٹکس کے ساتھ بناتی ہے دوسری فیکٹری میں، تو لہٰذا یہ کھڑا یہ اختلاف پر ہے۔ قرآن نے کہیں اختلاف ختم کرنے کی بات نہیں کی۔ اور بات یہ کہ اگری ٹو ڈس اگری جی انگریزی میں کا عرض کرتا محاورہ ہے کہ ہوں، بھئی قرآن نے ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں۔ ہاں، قرآن مجید نے اختلاف ختم نہیں کروایا، قرآن نے اختلاف کرنے کے ضابطے بتائے ہیں۔ پہلا ضابطہ ابھی آپ نے بھی اشارہ کیا، پہلا ضابطہ یہ قرآن کہتا ہے کہ تم کسی سے بات کرتے ہوئے اگر اس کا خدا جھوٹا ہے تو خبردار اس کو جھوٹا مت کہو، گالی مت دو، وہ تمہارے سچے خدا کو گالی دے گا۔ پہلا ضابطہ۔ دوسرا ضابطہ قرآن مجید نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ وجادلہم التی ہی احسن، کسی سے اگر مجادلہ ہو، بحث بھی کرنی پڑے، آرگومنٹ کرنا پڑے، بہترین انداز میں آرگومنٹ کرو۔ آپ پر پابندی نہیں ہے کہ آپ نبی بنا کے نہیں بھیجے گئے کہ آپ کسی کو پکڑ کے ہدایت پر لاؤ، آپ کا کام آرگومنٹ کر کے بات کو پہنچانا ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو درست سمجھتے ہیں، دوسرے کو غلط سمجھتے ہیں، then you are only liable to interpret your point of view، بس اس سے زیادہ نہیں ہے آپ کی ذمہ داری۔ تیسرا دیکھیے، قرآن کا ایک پورا موضوع ہے علم المخاصمہ اس کو کہتے ہیں، یعنی آپ جب لوگوں سے بات چیت کریں گے، اختلاف کریں گے تو وہ علم المخاصمہ ایک پورا کا پورا موضوع ہے، تو لہٰذا اختلاف ختم نہیں ہوگا۔ یہ جن اختلافات کو آج اٹھایا جا رہا ہے اب ہم موضوع بناتے ہیں، یہ نئے نہیں ہے، ہمیشہ سے نہیں۔ قرآن مجید میں ہے صحابہ کرام کا آپس کے اختلاف، ازواج مطہرات کے آپس کے اختلاف، حضور سے اختلاف، ہر چیز کو دیکھنے کا انداز بدلیے۔ یہ اختلاف آپ دیکھ رہے ہیں، جبکہ اگر یہ اختلاف نہ ہوتا تو بعد میں جب شوہر کا بیویوں کا اور بیویوں کا آپس میں اختلاف ہوتا تو آپ کے لیے سنت اور نمونہ کیسے ہوتا کہ آپ نے ٹیکل کیسے کرنا ہے۔ یہ سیرت اللہ اپنے حکم سے ایک سیرت رسول منظم کروا رہا تھا کہ جب ایک شخص کی ایک سے زیادہ ازواج ہو سکتی ہیں، ان میں اختلاف ہو سکتا ہے، اس کو رفع کیسے کرنا ہے وہ اختلاف کر کے بتایا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ صرف اختلاف ہے، یہ ایک خاص ڈسپلن کے تحت اللہ تعالیٰ نے گائیڈ لائن بھی فراہم کی ہے۔ لیکن جہاں تک توہین رسالت کا ایشو ہے، اس پہ مسلمانوں کا کیا رد عمل ہونا چاہیے، اسپیشلی علماء کرام؟ بالکل یہ ہونا چاہیے، کسی ایسی چیز کو ہوا مت دیں۔ ہمارے ہاں بالکل لوگ بے وقوف ہیں۔ اب وہ لوگ کیا کرتے ہیں، ہم جذباتی، اصل میں ہم تھوڑے جذبات میں آ جاتے ہیں، اور ایک چیز جو غلط آئی ہے اس کو بجائے اس کے کہ بالکل اگنور کریں اور اس کو ڈسکریج کریں، ہم اس کو شیئر کر کے اس کی مذمت کر رہے ہوتے ہیں اور خود ہم اس کو پروپوگیٹ کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات علی بھائی نے کہی، اور اس کو پلیز اگر آپ کوئی غلط چیز بھی دیکھتے ہیں تو جب آپ اس کو فارورڈ کرتے ہیں اپنے فالوور وغیرہ بڑھانے کے لیے، یا چلیں آپ کو وہ بات بہت بری لگی، آپ جب اس کو ری شیئر کرتے ہیں اور اس کے اوپر ایک تقریر لکھ دیتے ہیں تو لوگ آپ کی تقریر کو بھی پڑھتے ہیں، لیکن جو آپ نے ری شیئر کیا ہوتا ہے اس کو بھی اتنے ہی غور سے پڑھتے ہیں، اور وہی چیز ری شیئر ہو کے اور زیادہ مسئلے اور مسائل اور نیگیٹیوٹی اور مطلب بلیسفیمی کے لیول کی چیزیں پھیلا رہی ہوتی ہیں۔ اچھا، پیرنٹس کا، میڈیا کا، ہم لوگوں کا کیا رول ہونا چاہیے؟ ہمارا رول صرف یہ ہونا چاہیے کہ ہم سب سے پہلے اپنی طبیعتوں کو سنجیدہ بنائیں، جذباتیت میں مت بہیں۔ دوسرا، ہم پارشل اسپیکٹ سے نکل آئیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کے ہم جناب پورا کا پورا اختلاف کھڑا کر دیتے ہیں۔ تیسرا، یہ ایسی چیزوں کو کبھی پروموٹ نہ کریں، بچوں کو بھی یہ تربیت دیں، بتائیں کہ بیٹا ایسی کوئی چیز آئے خبردار آپ نے شیئر نہیں کرنی، اس پر کومنٹ نہیں کرنا، گالیاں دینا شروع اس پہ نہیں کرنی، اس پر آپ نے کچھ نہیں، اگنور کرنا ہے، کیونکہ ان کی سب سے بڑی موت یہ ہے۔ لوگ یہ پروپیگنڈا کے لیے ہی کریٹ کرتے ہیں تاکہ شور مچے۔ دیکھیے، آپ جب لفٹ ہی نہیں کرائیں گے، ہاں، سب سے بڑی اختلافی چیز جگن صاحبہ وہ لکھی جاتی ہے، وہ میڈیا پہ کنسیڈر کی جاتی ہے جس کے نیچے 2 ملین ویوز ہوتی ہیں، لوگ کہتے ہیں یار اتنے لوگوں نے دیکھا، اور وہ سب ہم اپنی نادانی سے اس کو دکھا رہے ہوتے ہیں۔ ابھی دیکھیے نا، کوئی ایسی شے ہے اس کے نیچے 50 ویوز ہیں تو اس کو کس نے لفٹ کروانی ہے؟ تو ہم سب دیکھیے، یہ ایک بہت بڑا جرم ہے۔ ہم یہ تو ڈسکس کر رہے ہیں، یہ تھوڑی سخت بات ہے کہ کسی نے یہ کیا، لیکن ہم کہیں بادی نظر میں اس میں حصہ تو نہیں بن رہے شیئر کر کے،
اس گستاخی کو پروموٹ کرنے کا حصہ تو نہیں بن رہے شیئر کر کے. ہم اپنی طور پہ تو یہ شیئر کر رہے ہیں کہ یہ دیکھو جی کتنا غلط کا. دیکھیے مغرب میں کچھ عرصہ پہلے ایک کتاب چھپی تھی. سیرت نبی پہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ پروگرامز بننے چاہیے. ہاں الٹا ہم پرنٹ میڈیا پہ اور باقی جگہوں پہ اتنی نیگیٹو چیزیں جو ہیں, مطلب پرنٹ سے مراد مطلب یہ جو سوشل میڈیا پہ کانٹینٹ اور اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں, ان چیزوں کو پروموٹ کرنے کے بجائے اس کو کاؤنٹر کرنے کا بہترین طریقہ ایک تو اگنور کرنا ہے, دوسرا اس سے بڑھ کے رپورٹ کرنا, اور پھر آپ نے آگے کوئی ایکشن نہیں لینا کیونکہ اتھارٹیز بیٹھی ہوئی ہیں ایکشن لینے کے لیے. ان کو بتائیں تاکہ وہ پھر ایسا ایکشن لے کہ ساری زندگی ان کو یاد رہے. اور تیسرا ایک بہت بڑا ایلیمنٹ, آپ پازیٹیوٹی کے پروگرامز کریں. جیسے کہ میں نے کہا کہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ آپ پروگرامز کریں, نہ کہ آپ نیگیٹو چیزوں کے اوپر پھر ڈسکشن کر کے مزید اس چیز کو پازیٹیو اسپیکٹ کو پروموٹ کریں زیادہ سے زیادہ. سر تھینک یو سو مچ جوائن کرنے کا. اس کے ساتھ ساتھ پھر سے ویورز آپ کو yاد کراؤں گی کہ اگر ایسی کوئی گستاخی یا کوئی ایسی چیز آپ آن ایئر دیکھتے ہیں یا کسی بھی جگہ پہ دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, فوراً رپورٹ کریں complaints@fia.gov.pk پہ ای میل کریں. آپ complaint.pta.gov.pk پہ کمپلینٹ رجسٹر کر سکتے ہیں. 05111345786 پہ بھی کمپلینٹ درج کرا سکتے ہیں. منسٹری آف ریلیجس افیئر سے رابطہ کر لیں, انٹرفیتھ ہارمنی کے ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کر لیں. 0306333255 پہ کال کریں. یہ ویریس ڈفرینٹ طریقے اس لیے رابطے کے شیئر کیے ہیں تاکہ یہ جو ایک مسئلہ چل رہا ہے اس کی ریزولوشن کی طرف چلیں. دیکھیں ہم نے ایک اچھا مسلمان, ایک اچھا انسان بننا ہے. ہم نے نہ غلط چیزوں کو پروموٹ کرنا ہے اور نہ ہی غلط چیزوں کو شے دینی ہے, معصومیت میں بھی کبھی کبھی ری شیئر کر کے کہ یہ دیکھو کتنی بری چیز ہو رہی ہے. ہم اس کے ویوز بڑھاتے ہیں اور ان چیزوں کو مزید اور طول دیتے ہیں جو ہم نے نہیں کرنا. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. آئی تھنک کچن میں بھی ہمارا سارا معاملہ ڈن ہو گیا ہے. رائٹ, تھینک یو سو مچ بیٹا. علی بھائی کا بھی بہت بہت شکریہ. خیال رکھیے گا. خدا حافظ.